and hopefully before we conclude یہ یہاں ہوں گے. دیکھیے یہ جو سروے ہے یہ ایک اکنامک ڈاکومنٹ تو ہے لیکن یہ کہانی بھی بیان کرتا ہے پچھلے گزشتہ سال کی ان ٹرمز آف ریزیلینس, جو ڈسپلن شو کیا گیا اور جو رینیوڈ کانفیڈنس ہے. اور اس سارے سلسلے میں تھوڑی سی آپ کے سامنے گزاشتات رکھوں گا. دیکھیے وین وی انٹرڈ دس ایئر, جولائی میں جب ہم نے یہ مالی سال شروع کیا تو سب سے پہلے تو ایک ٹریڈ انسرٹنٹی تھی, اور وہ جو ٹریڈ انسرٹنٹی ہے دیٹ واز آن اکاؤنٹ آف دا ٹیرف ڈسکشن کہ ٹیرفس دنیا بھر کے جو ٹیرفس ہیں وہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا. اور ہم نے جولائی کے آخر تک ایک ایسی جگہ ہم پہنچ گئے تھے کہ وی کوڈ گیٹ ان ٹو اے کمپیٹیٹیو پوزیشن ود رسپیکٹ ٹو آر ایکسپورٹس اسپیشلی ٹو دا یو ایس. اس کے بعد پھر ہم نے سیلاب دیکھا جو اگست سپٹمبر میں آیا, اور پھر اکتوبر میں ریسکیو اینڈ ریلیف ایفرٹ ہوئی, اور پھر اس کے بعد مارچ سے ہم نے ریجنل کانفلکٹ دیکھا. تو یہ تین وہ آئی وڈ سے ایگزوجنس فیکٹرز ہیں جو جب اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے پچھلے سال, دا ٹیرف انسرٹنٹی واز دیئر بٹ دا ادر ٹو فیکٹرز ور ناٹ ان دا پکچر. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان جو سارے چیلنجز تھے انہوں نے پاکستان کی ریزیلینس کا امتحان لیا, اور جہاں تک میرا تعلق ہے ہم اس امتحان پہ پوری طرح اور صحیح طریقے سے ہم اس کے ساتھ نبرد آزما بھی ہوئے, اور ہم نے جو ایک آگے ٹریجیکٹری لے کے جانی تھی فرام اسٹیبلائزیشن ٹو گروتھ, ہم اس جرنی پہ قائم اور دائم رہے. اچھا, اسی سلسلے میں جو مالی سال 2026 میں جی ڈی پی گروتھ وہ آلریڈی ذکر ہو چکا ہے, 3.7% رہی, اور اس میں ابھی ذکر کروں گا کہ وائی وی تھنک اینڈ وائی وی بلیو. کیوں بھائی کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, تو اس میں یہ جو براڈ بیسڈ اکانومی کی بات ہے تو اس میں یہ کیسے ہم اس کو آگے لے کر چلے, بیکاز اس میں صرف حجم نہیں بڑھا لیکن وہ براڈ بیسڈ ریکوری کی بھی بات ہے. اب یہ اس تناظر میں ہے کہ جو میں نے ابھی کچھ فیکٹرز بتائے کہ نہ صرف یہ ہمارے ملک کو بلکہ اس خطے کو بلکہ ساری دنیا کو اس نے افیکٹ کیا, اور اسی کی وجہ سے یہ ہے کہ 26 میں جو گروتھ کی گلوبل گروتھ کی جو ریکارڈ, تو مالی سال 2026 میں جی ڈی پی گروتھ وہ آلریڈی ذکر ہو چکا ہے, 3.7% رہی, اور اس میں ابھی ذکر کروں گا کہ وائی وی تھنک اینڈ وائی وی بلیو. کیوں بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کہ وائی وی تھنک اینڈ وائی وی بلیو. کیوں بھائی کیا ہو رہا ہے؟ تو اس میں یہ جو براڈ بیسڈ اکانومی کی بات ہے تو اس میں یہ کیسے ہم اس کو آگے لے کر چلے, بیکاز اس میں صرف حجم نہیں بڑھا لیکن وہ براڈ بیسڈ ریکوری کی بھی بات ہے. اب یہ اس تناظر میں ہے کہ جو میں نے ابھی کچھ فیکٹرز بتائے کہ نہ صرف یہ ہمارے ملک کو بلکہ اس خطے کو بلکہ ساری دنیا کو اس نے افیکٹ کیا, اور اسی کی وجہ سے یہ ہے کہ 26 میں جو گروتھ کی گلوبل گروتھ کی جو ریکارڈ کی گئی تھی 25 میں وہ کم ہو کر 3.1% رہ گئی ان 26. اب ہم اگر دیکھیں اس تناظر میں جو گلوبل فیکٹرز ہیں اس میں پاکستان کا جو اور میں نے ابھی ذکر کر دیا ہے کہ بیرونی اور اندرونی چیلنجز کے باوجود 3.7% جی ڈی پی گروتھ حاصل کی, جو پچھلے سال 4 سالوں کی بلند ترین فگر ہے. اور یہ تھوڑا سا کئی دفعہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ سفر شروع کہاں سے کیا تھا. آئی تھنک اس کو ہم نے مائنڈس کو ریفریش ضرور کرنا ہے کہ 23 میں یہ -2.2% تھی, 24 میں یہ 2.6% رہی,
25 میں یہ 3.2% ہو گئی. اینڈ کوائٹ فرینکلی اگر میں آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھا ہوتا جنوری یا فروری میں تو ہمارا یہ ایک پلاننگ کی طرف سے، اسٹیٹ بینک کی طرف سے، فائنینس کی طرف سے ہمارا یہ بڑا ایک متفقہ ویو تھا کہ اس سال جو گروتھ ہے وہ 4% سے ایکسیڈ کر جائے گی. لیکن جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو کانفلکٹ آیا مڈل ایسٹ کا، اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ افیکٹ ہوئے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ پھر بھی ہم ایک ملکی تاریخی کا سب سے بڑا معاشی حجم پر پہنچ چکے ہیں جو 126.9 ٹریلین روپے یا 452.1 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے. فی کس آمدنی $1,901 ہو گئی ہے جو گزشتہ سال $1,751 تھی. اور افراط زر کی میں ابھی بات کرتا ہوں. اسی میں اگر ہم ڈفرینٹ سیکٹرز میں جائیں گے تو ایگریکلچر جو پچھلے سال 1.53% پہ گرو ہوا، اس سال 2.89% پہ اس کی گروتھ ہوئی. اینڈ دس از ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا فلڈس. اور میں فلڈس پہ بار بار آتا ہوں کیونکہ یہ جب معاشی استحکام کی بات کی جاتی ہے کہ جی صرف معاشی استحکام کا فائدہ کیا ہے یا از دیٹ گڈ انف، تو اس پہ میں تھوڑا سا ایک منٹ میں ذکر کروں گا. لیکن کراپ سب سیکٹر میں بھی مثبت گروتھ ہوئی اور یہ کنٹریکشن کے بعد 1.44% کی گروتھ ہوئی. اور لائف اسٹاک سیکٹر جو ہے ہمارا کنٹینیوز ٹو گو فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ اینڈ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. کیونکہ جب ہم زراعت کی بات کرتے ہیں ہمارا جو زیادہ فوکس رہتا ہے وہ کراپس اینڈ اور سب کراپس پہ رہتا ہے. لائف اسٹاک، ڈیری اینڈ لائف اسٹاک از 60% آف دا ایگریکلچر GDP. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اسی طرح انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ کی بات ہوئی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے 2026 میں 6.1% گروتھ ریکارڈ کی جو ونس اگین پچھلے 4 سالوں کی بلند ترین سطح ہے. اور اس میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی اگر ایک سیکٹر ہے یا 2 سیکٹر ہیں یہ براڈ بیسڈ گروتھ ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو یہ آپ اکنامک سروے میں بھی دیکھیں گے، آپ خود اس سے بہت چونکہ آپ سب اکانومی کو کور کرتے ہیں تو مینوفیکچرنگ کے 22 سیکٹر میں سے 16 شعبوں میں مثبت گروتھ دیکھنے میں آئی ہے. اس میں فوڈ، ٹیکسٹائلز، ویئرنگ اپیرل، پیٹرولیم پروڈکٹس، نان میٹیلک منرلز، آٹو موبائلز، بیوریجز اور الیکٹرک اکوپمنٹ جو ہیں وہ شامل ہیں. So it's not one single sector which is sort of leading or contributing to this 6.1% turnaround in large scale manufacturing. This is broad based. اور اس کا دوسری سائڈ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ تو سپلائی سائڈ ہوگی. ڈیمانڈ سائڈ پہ کیا ہوا تو اس میں بھی ہمیں نمایاں ایئر آن ایئر گروتھ نظر آئی ہے. اس میں کچھ میں آپ کو مثالوں دوں گا کہ سیمنٹ کی طلب میں 10% اضافہ ہوا، فرٹیلائزر میں 17% اضافہ ہوا، پیٹرولیم میں 5% اضافہ ہوا، آٹو موبائلز میں 31% اور موبائل فونز میں 9% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. اینڈ دس اگین ٹرانسلیٹس انٹو ویریس سیکٹرز اور ان کی جو ڈیمانڈ بڑی ہے اور اس کی وجہ سے جو اگین جو براڈ بیس گروتھ کی بات ہوتی ہے یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. سروسز ہمارا ہمیشہ سے ایک مضبوط اینکر رہا ہے بیکاز یہ مجموعی طور پہ کلوز ٹو 58% آف آر GDP کا حصہ ہے. تو یہ 4.9% گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے جو ونس اگین 4 سال کی بلند ترین سطح ہے. اس میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن سروسز جس میں 7.52% کی گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے جو کہ ونس اگین 4 سال کی بلند. افراط زر کی بات ہے کہ اس میں پچھلے 2 سالوں میں بتدریج کمی واقع ہوئی ہے لیکن اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. یہ جو آپ کو ایک 1 پیجر دیا جا رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کہاں سے شروع ہوئے تھے کہاں پہنچے ہیں. 38% سے شروع ہو کر ہم جہاں بھی اس وقت موجود ہیں جس کی وجہ سے پالیسی ریٹ 11.5% ہے.
ابھی میں نے صرف فسکل سائڈ کی بات کی ہے, اب میں تھوڑا سا ایکسٹرنل سائڈ پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں, بیکاز آپ سب جانتے ہیں کہ دا ٹوئن اسٹرکچرل ڈیفیسٹ, دس ہیز بین دا ریئل ایشو فار پاکستان فار دا لانگسٹ ٹائم. ایک سائڈ پہ ہم سرپلس شو کر چکے ہیں جو فسکل سائڈ ہے, اور اس میں ڈیفیسٹ میں کمی لا چکے ہیں, اور اسی طرح میں ذرا تھوڑا سا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی بات کروں گا کہ جولائی سے مارچ تک ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے وہ $72 ملین رہا. اس میں ورکرز ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا, اور کیونکہ بات ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جی ریمیٹنسز آپ کی جو پچھلے مہینے میں بھی $4.25 بلین پہ آئی ہیں, وچ ونس اگین از اے ریکارڈ. تو میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے جی ریمیٹنسز, ایکسپورٹس, یہ دس از ناٹ این اینڈ اور ڈسکشن, دس از این اینڈ ڈسکشن. ایکسپورٹس بھی ہم نے بڑھانی ہے, جس پہ پلاننگ منسٹر اس کو کہتے ہیں ایکسپورٹ ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں, اور بالکل درست بات کرتے ہیں, اور اس پہ بھی میں آؤں گا کہ جو ایکسپورٹ کی بات ہوتی ہے اور اس میں جو جہاں جہاں اضافہ ہوا ہے اس کی بھی میں بات کروں گا. لیکن ریمیٹنسز سے میں صرف ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ویدر جن ممالک کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں, فلپینز ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا, بنگلہ دیش, انڈیا, یہ سب ان کی ریمیٹنسز جو ہیں اور پارٹ آف دا اسٹرکچرل اکانومی. تو یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ اس کی پرسنٹیج آف جی ڈی پی کتنی ہے, ہماری ریلائنس کتنی ہے, لیکن ریمیٹنسز are and will remain a very important component of our external balancing position as we move forward. And therefore we should remain very grateful to our Pakistani ambassadors, ہمارے بھائی اور بہنیں جو باہر ہیں اور جو ہمیں یہ ذرا مبادلہ یہاں بھیج رہے ہیں. اور اس میں صرف یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ دس از ناٹ اونلی اباؤٹ دا ریمیٹنسز, کیونکہ ریمیٹنسز کے بارے میں بیکاز اس انڈر دا PRI, اور اس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ یہ ورکرز ریمیٹنسز ہیں, وچ از ٹرو. لیکن ایک دوسرا بھی ایک ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہے وچ از روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا تو مقصد ہی انویسٹمنٹ لیڈ فلوز ہے, کیونکہ میں خود اس کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر سے منسلک رہا ہوں. جب سے اس کا اجرا ہوا ہے تو عام طور پہ یہ $180-190 ملین کا RDA فلوز آتے تھے, مارچ تک یہی فلوز رہے. اس کے بعد اپریل میں یہ $322 ملین پہ گئے, اور جہاں تک میری اطلاع ہے مئی میں بھی انشاءاللہ یہ 300 ملین کراس کر جائیں گے. یہ فلوز تو ہے ہی انویسٹمنٹ لیڈ. نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں چلے جائیں, ہاؤسنگ سیکٹر میں چلے جائیں, اسٹاک ایکسچینج میں چلے جائیں, تو یہ تو وہ فلوز ہیں وچ آر سورٹ آف انویسٹمنٹ لیڈ فلوز. جہاں تک ایکسپورٹس کا تعلق ہے, میں اس میں کچھ تو اکنامک سروے میں ہے, لیکن تھوڑا سا میں اس کو اپ ڈیٹ کر دوں کیونکہ مئی کی فگرز اس وقت موجود ہیں اور اسی مالی سال کی ہم بات کر رہے ہیں. تو دیکھیے جو ہماری ڈکلائننگ ایکسپورٹ کی بات ہوئی ہے کہ یہ جی ایکسپورٹس میں ہماری کمی آئی ہے, تو اس میں دو مین وجوہات ہیں, اور اس میں سے ایک سیکٹر ہے وچ از سورٹ آف لیڈنگ دیٹ وچ از فوڈ. اس میں رائس کی جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ $1.1 بلین سے نیچے گئی, اور شوگر وچ واز اے ون آف ایونٹ, وی ڈونٹ ایکسپورٹ شوگر ایز اے ریگولر تھنگ, وہ $403 ملین. تو $1.5 بلین کی جو ریڈکشن ہوئی ہے وہ فوڈ سیکٹر میں ہوئی ہے. اور اگر میں اس کو دیکھوں کہ ایکسپورٹ کہاں بڑھی ہے, کیونکہ بات ہوتی ہے ٹیکسٹائلز کی, اور ٹیکسٹائلز پہ آپ جو ہمارا مین سٹے ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو اور بھی چاہتے ہیں کہ ان کی ایکسپورٹس اور بڑھیں. یہ میں اب جولائی سے مئی کی بات کر رہا ہوں. گارمنٹس ووون یہ 5% اس میں انکریز ہوا ہے. ہوم ٹیکسٹائلز اس میں 3% انکریز ہوا ہے. گارمنٹس نیٹڈ 3% انکریز ہوا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی آپ ویلیو ایڈیشن کریں گے, جہاں بھی آپ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گے, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ ایوری تھنگ دیٹ از بینگ سیڈ, یہ بھی تو وہی سیکٹرز ہیں نا جہاں بجلی بھی ہے, جہاں ٹیکسیشن بھی ہے, جہاں انٹرسٹ ریٹس بھی ہیں, یہ بھی وہی چیز دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود یہ اپنی ایکسپورٹ کو گرو کر رہے ہیں. تو پیپل ہیو ٹو ریویو اینڈ دا انڈسٹری ہیو ٹو ریویو دیئر بزنس ماڈلس اینڈ دیئر پروڈکٹیوٹی ڈسکشن. یہ ہم 40-50 سال والی جو ڈسکشن ہے اس میں ہم نہیں جا سکتے ہیں. اب یہ AI لیڈ
اینڈ AI لیڈ پروڈکٹیوٹی ماڈلس کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طرح اسپورٹس گڈس, اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ آج جو ابھی فیفا کا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے, once again is the پاکستانی فٹ بال which is there. دیکھیں ساری دنیا میں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اسپورٹس گڈ میں یہ میں اب جولائی سے مئی تک کی بات کر رہا ہوں, 18% ہماری گروتھ ہوئی ہے. سو دیز آر آل سیکٹرز جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی ایکسپورٹس کا کیا ہوا اور کیسے ہوا. اینڈ دس از بیفور وی گو ٹو دا IT ایکسپورٹس جو $3.8 بلین کراس کر چکی ہیں, اور انشاءاللہ $4.5 بلین کی IT ایکسپورٹ ہوگی. اور اس میں دیکھیے ہمارے جو نوجوان ہیں, ہمارے جو بھائی اور بہن, the young men and women, the freelancer export is now touching $900 million. They are almost going to cross $1 billion. اب ان کو ہم نے کل بھی پلاننگ منسٹر صاحب نے جو ذکر کیا, جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی ساری بات ہوئی, if we upskill and reskill them, یہی بچے اور بچیاں جو آج $10 اور $12 پہ کوڈنگ کر رہے ہیں, تو اگر ہم ان کو بلاک چین میں اور اس میں AI لیڈ ان چیزوں پہ ہم ان کو اپ اسکل اور ری اسکل کر دیں, اور لمس میں اس وقت ایک بلاک چین کا سینٹر آف ایکسلنس بن چکا ہے, اگر ہم ان کر دیں, دے کین اسٹارٹ کوڈنگ ایٹ $50 to $250 پر آور. یہ ان کے لیے, بچے اور بچیوں کے لیے بھی زبردست. اینڈ فار دا کنٹری, کین یو امیجن کہ اف دے آر کوڈنگ ایٹ دس لیول اینڈ اف دے گو ٹو دیٹ ڈیلٹا, کس قسم کی اس میں انکریز آ سکتی ہے. بس یہ میں صرف ذکر کروں گا کہ یہ اوور آل ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی بات تھی. اس وقت $17.1 ارب ہے ہمارا جو ریزرو سچویشن ہے, اور جیسے گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی کہا, ہم بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ $18 بلین ہم ٹچ کریں گے اینڈ آف جون, which will take us to 3 months of import cover, which is an internationally recognized standard, and this should then allow us for further upgrades inshallah during the course of next year. اب میں تھوڑا سا کیپٹل مارکیٹس کی بات کرنا چاہوں گا. KSE انڈیکس میں تو اتار چڑھاؤ رہتا ہے, اور اس میں لیکن اس میں بھی اضافہ اور ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے. لیکن آئی لک ایٹ آلویز دا ایکٹیویٹی ڈرائیورس. میں جب پرائیویٹ سیکٹر میں کہتا تھا کہ ایکٹیویٹی ڈرائیورس ٹھیک ہیں, تو اس کے ریزلٹس آپ کو ٹاپ لائن میں بھی نظر آئیں گے اور باٹم لائن میں بھی نظر آئیں گے. سو دا ایکٹیویٹی ڈرائیورس, انویسٹر بیس جو ہے وہ 563,000 تجاوز کر گئی ہے in the equity market, اور اس دوران تقریباً 1,75,000 نئے انویسٹرز آئے ہیں ان دا ایکوٹی مارکیٹ. کارپوریٹ سیکٹر کی ہم بات کرتے ہیں, یہ 26 کے دوران, اس سال کے دوران 39,000 سے زائد نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں. ان میں سے تقریباً 99.9% ڈیجیٹل چینلز کے تھرو ہوئی ہیں. سو رجسٹرڈ کمپنیز اب ہماری 3 لاکھ تک ان کی جو ہے وہ تعداد پہنچ چکی ہے. اس سے بھی زیادہ میں یہ کہوں گا کہ 20 سال کے بعد 11 IPOs مکمل ہو چکے ہیں اس سال کے دوران. جب کوئی IPO جاتا ہے, انیشل پبلک آفرنگ کرتا ہے, کوئی بھی کمپنی اس کو کرتی ہے, ایکوٹی ریزنگ کے لیے جاتی ہے, تو وہ گھر بیٹھنے کے لیے تو نہیں جاتی. وہ آفٹر آل کوئی ایکسپینشن کے لیے, اس کے ایکسپینشن کو فائنینس کرنے کے لیے, وچ ان ٹرن ول انشاءاللہ گیٹ ان ٹو گروتھ اپرچونیٹیز اینڈ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز. اور ابھی جو ایک جس کو سی پیک کو یہ خود منسٹر پلاننگ لیڈ کر رہے ہیں, سروس لانگ مارچ, اور اس کا آپ نے ابھی IPO دیکھا ہے جو 17% سے زیادہ اس میں آیا ہے, اور یہ 80% سے زیادہ ٹرک ٹائرز کو ایکچولی ایکسپورٹ کر رہے ہیں into markets like US. Listed companies کی جو profitability ہے وہ تیسری سہ-ماہی میں ان کی earnings میں 22% کا اضافہ ہوا ہے. So I'm just talking about the overall sort of corporate situation in Pakistan. اور دیکھیں یہ لوکل انویسٹرز کی بات ہے, اور میں before I go to the foreign investors, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات کہنا کہ جی لوکل انویسٹرز اور فارن انویسٹرز, لوکل انویسٹرز آئیں گے تو فارن انویسٹرز آئیں گے. یہ جو PIA کی پریویٹائزیشن ہوئی ہے, اس کے فرام مائی پرسپیکٹو سب سے اچھی بات ہی یہ ہے کہ ایک لوکل لارج کنگلومریٹ اور لارج
گروپ آف کمپنیز کے پاس یہ گیا ہے. تو اس کی اگر آپ مجموعی اگر اس کی صورتحال دیکھیں تو جو وننگ کنسورشیم تھا وہ تقریباً $600 ملین کے قریب تھا, اور جو لوزنگ کنسورشیم تھا وہ بھی تقریباً $600 ملین کے قریب تھا. تو یہ $600 ملین جو ہیں از اسٹل لوکنگ فار انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ان پاکستان, جو لوکل انویسٹرز ہی ہیں. اسی طرح میں اگر فورن انویسٹرز پہ جاؤں تو اب اس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ کچھ کمپنیاں اس ملک کو چھوڑ کر گئی ہیں, لیکن اس کے علاوہ یہ بھی بات درست ہے کہ ٹیلی کام, انرجی, ڈیجیٹل سروسز, اسپورٹس, ٹیکنالوجی, کنزیومر انڈسٹریل سیکٹرز میں عالمی کمپنیاں آئی بھی ہیں یا انہوں نے اپنی انویسٹمنٹس کو یہاں بڑھایا ہے. ویون, گوگل, BYD, ارامکو, علی بابا گروپ, ایڈی پورٹس, نیسلے, رقمی, مشرق, ٹرکش پیٹرولیم, یہ حقائق ہیں. These companies have either come in or they have increased their investments and their plans in Pakistan. اسی طرح جو اسپیکٹرم کی آکشن ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہوئی, جو 5G اسپیکٹرم کی آکشن ہوئی, اور اس میں بھی جیسے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا گیا, تقریباً $500 ملین اس میں بھی آیا. تو اگر کسی کو اس ملک میں گروتھ نظر آ رہی ہے تو انہوں نے آ کے اسپیکٹرم کی آکشن میں حصہ لیا تاکہ 5G سروسز آگے بڑھیں. اور یہ صرف میں کچھ حقائق ہیں جو بیان کرنا چاہتا ہوں. ڈیٹ کی بات ہوتی ہے, اس میں امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایکسٹرنل ہمارا جو اکاؤنٹ ہے اس کی جو ڈیٹ کی کمپوزیشن کو دیکھیں. اس میں سے 40-45% جو ہے وہ ہمارا کنسیشنل ڈیٹ ہے جو ہمیں ملٹی لیٹرل ادارے دیتے ہیں, اور لانگ ٹرم ڈیٹ ہے, 20-25 سال کا ڈیٹ ہے. اس کے بعد ہمارے اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو آل آر بائی لیٹرل پارٹنرس, اس میں سعودی عربیہ ہے, چائنا ہے, جو اور ہم ان کی ہمیشہ وی ول آلویز ریمین گریٹفل جو جس طرح انہوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے. تو وہ بائی لیٹرل ڈیٹ ہے. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ وین ایور یو ہیو اے ڈیٹ پکچر کہ آپ نے کمرشل بورنگ بھی کرنی ہے. تو صرف یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بائی لیٹرل اور کمرشل ڈیٹ کے اوپر ہی آپ کا دار و مدار ہو. اور تو اس لیے اس سلسلے میں جو ہم نے 4 سال کے بعد یورو بانڈز کا کیا, ویری کمپیٹیٹیو ریٹ جس پہ ہم نے گئے. پینڈا بانڈ کا ہم نے کیا. پینڈا بانڈ کا میں اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وی ور مسنگ دا بوٹ. The Chinese capital markets are the second largest, second deepest capital markets in the world. ہم نے یورو بانڈ کیا, ہم نے اسلامک سکوک کیا, ہم نے 144A کیا in the US market. So from our perspective this was a real miss کہ ہم نے چائنیز کیپٹل مارکیٹ, اور یہ بات نہیں ہے کہ 2.5% پہ ہوا کہ اس کا مجموعی رقم جو ہے گارنٹیز ملا کے 3% ہو گئی. This will remain the cheapest source of capital market issuances for Pakistan. We should have done it years back. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ تھا کہ جو ہمیں انویسٹر کانفیڈنس جو شو ہوا کہ وہاں 5% جو چائنیز انویسٹرز ہیں انہوں نے ہمارے پہ اعتماد کا اظہار کیا. اب میں صرف 3-4 باتیں اور کہوں گا تاکہ ہم وی کین موو انٹو کویشچن اینڈ آنسر سیشن. پبلک ڈیٹ مینجمنٹ کی میں نے بات کر لی ہے کہ اوور آل جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے, ڈیٹ ٹو جی ڈی پی وہ جب ہم نے 23 میں تھے تو 75% تھا, جو پھر 25 میں 70.7%, اور اس سال 68.5%. So we are moving in the right direction in terms of the overall debt to GDP. دوسری ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ جو ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اس کی میچورٹیز بڑھائیں, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا بنچنگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے رول اوور ری فائنینسنگ رسک رہتا ہے. تو اب تقریباً ہم 3.8 کے قریب ہم اس پہ پہنچ گئے ہیں. اس کے علاوہ ایکٹیو لائبلٹی مینجمنٹ کی, سو ہم نے اپنا جو ڈیٹ ہے اس کو بائی بیک کیا, ارلی بائی بیک کیا, اور اس سے بھی ہمیں جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس میں جو موقع ملا اس کو کم کرنے کا. اور تقریباً 2.25 ٹریلین روپے کی ہم نے شریعہ کمپلائنٹ سکوک کے تھرو فائنینسنگ حاصل کی. اور اب فکس ریٹ ڈیٹ کا جو کمپوننٹ ہے وہ 19% سے 27% ہو گیا ہے. ٹیکسیشن میں صرف یہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کیونکہ کل بجٹ ہے تو بجٹ پہ اس پہ بہت بات ہوگی, لیکن یہ ہمیشہ بات ہوتی ہے جی ٹیکسیشن ریفارمز. تو اس کے میں صرف 2-3 چیزیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں
کہ یہ صرف ہوا کی بات ہے, 10,000 فیٹ ڈسکشن ہے, ڈیزائن لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں, یا ایکچولی اس کا کوئی فائدہ بھی اس سال میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. تو اس میں صرف 2-3 اس میں باتیں کرنا چاہوں گا کہ ڈیجیٹل پروڈکشن مانیٹرنگ, اس کی آپ نے سارے سال بات سنی ہوگی. چیئرمین FBR میں بھی اس پہ بریفنگ دی, میں نے اور کچھ ہمارے جو کیبنٹ کولیگز ہیں انہوں نے بھی اس پہ جو ہے بریفنگ دی کہ ہم نے ان کو ڈفرینٹ شعبوں میں اس سال متعارف کروایا ہے. میں اس میں سے اب صرف آپ کو 2 سیکٹرز دوں گا, جس میں ایک سیمنٹ ہے اور دوسرا شوگر سیکٹر. اس میں تقریباً 60 ارب روپے کے اضافی محصولات حاصل ہوئے ہیں بیکاز آف دس ڈیجیٹل پروڈکشن مانیٹرنگ. تو یہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ان دا ڈیزائن فیز, اٹ از ویل ان ٹو ایگزیکیوشن. اور اب ہم اس کو ٹبیکو, بیوریجز, ٹیکسٹائلز اس میں ہم لے کر جا رہے ہیں. اسی طرح میں ایک اور ایگزامپل دوں گا, ایگزامپلز تو بہت ہیں لیکن وقت کی قلت ہے, پھر آپ کے جو سوال ہوئے تو اس میں اور ہم بات کریں گے. سو AI بیسڈ آڈٹ سلیکشن جو ہم نے کی, اینڈ دس از اگین پوسٹ کلیئرنس آڈٹ ٹولز, اور یہ CRM بیسڈ آڈٹس تھے. یہ تقریباً 800 ہائی رسک کیسز تھے کہ وہ جہاں مس میچ نظر آیا ان کو کہا گیا کہ آپ بتا دیجئے کہ ہماری کوئی انفارمیشن میں کوئی غلطی ہے, اگر غلطی نہیں ہے تو جو پھر آپ کے واجبات بنتے ہیں وہ ادا کر دیجئے. تو اس سے ہمیں 34 ارب روپے کا اضافی ریونیو حاصل ہوا ہے. I just wanted to put 2 fact bases and inshallah we'll talk a lot more about it, because یہ جو ساری بات ہوتی ہے جی ریفارم آ رہی ہے, ریفارم جا رہی ہے, ریفارم کو ہونا چاہیے. ڈیجیٹل پاکستان کے بارے میں نے جیسے ذکر کیا کہ اس میں ٹیکسیشن میں میں صرف ایک کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے. جو ریٹیلر کی جو اسکیم ہے اس پہ اگین بلال کیانی صاحب اس پہ بات کر چکے ہیں, اور وہ ہم نے اس کا اناؤنسمنٹ بھی کی. اور دوسرا جو نیا ٹیکس آپریٹنگ ماڈل ہم لا رہے ہیں وہ انشاءاللہ کل بجٹ میں اس کو پیش کیا جائے گا. تو میں اس کے بارے میں ابھی قبل از وقت بات نہیں کرنا چاہتا, بٹ وی ول انشاءاللہ جب نیکسٹ پریس کانفرنس ہوتی ہے تو اس پہ بالکل ہم گفتگو کریں گے ان ٹرمز آف دا نیو ٹیکس آپریٹنگ ماڈل. ڈیجیٹل پاکستان میں صرف یہ کہوں گا, جیسے میں نے ذکر کیا, کیونکہ وزیر اعظم پاکستان خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں, بلال صاحب اس کو اسٹیئر کر رہے ہیں. ہم نے یہ, کیونکہ دیکھیں یہ میرے پاس چارٹ ہے, یہ وہ چارٹ ہے کہ unless you have the KPIs, performance indicators, یہ کہنا کہ جی ہم ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جا رہے ہیں, جب تک آپ کے KPIs نہ ہوں کہ ہماری بیس لائن کیا ہے جون 25 میں, ہم جون 26 میں کہاں جانا چاہتے ہیں, اور دسمبر 26 میں کہاں جانا چاہتے ہیں. This is what the Prime Minister monitors on a weekly or fortnightly basis. تو ہم نے کہا تھا کہ ایکٹیو مرچنٹس آن ڈیجیٹل پیمنٹس, یہ ہم جہاں ہم نے شروع کیا 25 میں 5 لاکھ ایکٹیو مرچنٹس تھے آن ڈیجیٹل پیمنٹس. تو ہم نے کہا جون 26 تک وی وانٹ ٹو گیٹ ٹو 20 لاکھ. تو آئی کین ٹیل یو وی آر ایٹ کلوز ٹو اباؤٹ 17 لاکھ. تو وی آر گیٹنگ دیئر. اسی طرح ڈیجیٹل بینکنگ یوزرز 95 ملین تھے, ہم نے کہا تھا کہ ہم 120 ملین پہ جانا چاہتے ہیں جون 26 میں. وی ہیو ایکسیڈڈ دیٹ ٹارگیٹ, وی آر ایٹ 133 ملین. ریمیٹنسز کریڈیٹڈ ان اکاؤنٹس ہم 80% سے شروع ہوئے تھے, اس وقت ہم 92% پہ ہیں. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم 100% پہ جائیں. یہ میں صرف آپ کو ایگزامپلز دے رہا ہوں کہ جو ڈیجیٹل پاکستان کی بات ہو رہی ہے, وہ ڈیجیٹل پاکستان از لنک ڈائریکٹلی ٹو دا ڈاکومنٹیشن پارٹ آف اٹ, کہ اس کو بڑا ریگولرلی اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں. ٹیرف ریفارمز کی بات کر چکے ہیں جی, وہ 5 سال کا ہم نے دیا ہے, یہ دوسرا سال ہوگا. وی ول انشاءاللہ اسٹے دا کورس. اور اس کے علاوہ میں تھوڑی سی فائنینسنگ کی بات کر کے میں اس پہ اختتام کروں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جو ہے اس کی بات کی جاتی ہے کہ وہ بڑا ہے کہ نہیں بڑا. اس وقت 934 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے, سو کلوز ٹو اباؤٹ $1 ٹریلین. یہ 22% اس میں انکریز ہوئی ہے. زرعی قرضوں میں 15% اضافہ ہوا ہے, اور ابھی اور ہاؤسنگ سکیمز اور جو زرخیزی کی اسکیم ہے وہ اس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. زرخیزی کی اسکیم میں صرف اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ دس از فوکسڈ آن اسمال فارمرز, جو چھوٹے کسان ہیں جن کو کوئی کولیکٹرل نہیں رکھنا, وہ ڈیجیٹل طریقے سے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, اور اس میں ان کی ڈسبرسمنٹ شروع ہو چکی ہیں. پرائم منسٹر صاحب آئی تھنک ہو سکتا ہے آپ اس تقریب میں موجود ہوں جو انہوں نے افورڈیبل ہاؤسنگ کی بات کی تھی. تو اس میں
اب تک ایکچولی یہ بلال صاحب نے اور یہ انفارمیشن منسٹر نے اسی میٹنگ میں جانا ہے، تو لیکن میں ذکر کر دوں کہ 11 بلین روپے اس میں ڈسپرس ہو چکے ہیں. 90 بلین روپے کی جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے اس کی اپروول ہو چکی ہے. سو دس از اگین ناٹ سم تھنگ وچ از اپ ان دا ایئر اور اس میں کچھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. لاسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو مینشن کہ ایجوکیشن میں جو اس وقت اکنامک سروے میں آپ دیکھیں گے ہمارا لٹریسی ریٹ جو 18-19 میں تھا وہ 60% تھی، وہ بڑھ کے 63% ہو چکی ہے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی جو 23 میں شرح 38% تھی وہ کم ہو کر 28% رہ چکی ہے. اور صحت کے شعبے میں انفنٹ موٹیلٹی ریٹ 60 سے 47 فی ہزار پیدائش تک آ چکی ہے. ایمیونائزیشن کوریج 73% تک پہنچ گئی ہے. اس میں صرف یہ کہوں گا فیمیل فائنینشیل انکلوژن جو میں نے پہلے ذکر کیا وہ 39% سے 52% تک پہنچ چکی ہے. دا ریالٹی از وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو آن دیز فیکٹرز، لیکن یہ سب وہ چیزیں ہیں جہاں ہم نے پروگرس کو کیا ہے اور انشاءاللہ وی اسٹے ویری کمیٹڈ کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹے دا کورس. ود دیٹ جی اگر آپ ماڈریٹ کریں گے جی ہم حاضر ہیں جی اب سوالوں کے لیے. جی آپ جی وہ جی پلیز. ایک بات جو پاکستان میں اس وقت انڈسٹریلسٹ اور سارے جو یار آپ سارے ہی چلے جاؤ انڈسٹریز پہ اور ایک تو بہت زیادہ ہے، دوسرا کریڈٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے، لہٰذا آپ بزنس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ میں ایک منٹ میں آتا ہوں جی. میں سوری میں ابھی کروا جی کائنڈلی جی اپنا سوال جی کائنڈلی. پاکستان کے بزنس مین اور بڑے جو لوگ ہیں ایگریکلچر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان پٹ کاسٹ ہے انڈسٹری کی اور ایگریکلچر کی اور دوسرا کریڈٹ کاسٹ ہے، یہ بہت زیادہ شوٹ کی ہے، اس پہ بہت زیادہ کوئی لکھا بھی نہیں گیا، نہ کوئی حکومت کی طرف سے اس کی ریفلیکشن آئی ہے. تو کیا یہ بنیادی طور پہ یہ بریکس نہیں لگا رہے ہیں ہماری کو ایکسپورٹس کہتے ہیں اور انٹرنل انپٹس پہ؟ جی میں صرف یہ کہوں گا جی کہ جو 3 بنیادی جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ٹیکسیشن زیادہ ہے اور انرجی کاسٹ زیادہ ہے اور فائنینسنگ کاسٹ زیادہ ہے، یہی 3 ہیں نا جی جو چیزیں ہیں اس میں آتی ہیں. تو دیکھیے میں نے جیسے ذکر کیا کہ فائنینسنگ کاسٹ کا تو سب سے پہلے اس کا تدارک کر لیا گیا تھا. اگر یہ کانفلکٹ نہ آتا تو our policy rate was moving only in one direction which was south. تو اب یہ چونکہ اس میں امپورٹڈ انفلیشن کا فیکٹر آیا ہے بیکاز پیٹرولیم کی جو قیمتیں اوپر گئی ہیں اور اس کے سلسلے میں جو گیا ہے اس سے ہمارا پالیسی ریٹ 11.5 پہ گیا ہے دیکھیں، لیکن 22% سے وہ نیچے آیا ہے. سو ابھی میں ٹو بی ویری آنیسٹ جو فائنینسنگ کاسٹ اتنا نہیں سنتا، لیکن اس پہ بھی میں آپ کو ذکر کر دوں کہ جتنی اب 6-7 سبسڈائز اسکیمز آلریڈی اس سال اناؤنس ہو چکی ہیں، باقی کچھ کا میں کل ذکر کروں گا. وہ یہ ہے کہ جو سبسڈی گورنمنٹ آف پاکستان دے گی تاکہ جو اینڈ ریٹ کنزیومر ہے اس کو ایک فکس ریٹ ملے اور اس کو بہت کم ریٹ ملے وچ از لو سنگل ڈیجٹ. تو وہ اسکیمیں جو ہیں اس کی 2 تو میں ابھی آلریڈی ذکر کر چکا ہوں. ایک تو زرخیزی ہے جو ایگریکلچر کے بارے میں ہے، اسی طرح جو میں نے ابھی ہاؤسنگ کی میں نے بات کی ہے اس میں بھی جو اینڈ ریٹ ہے وہ 10 سال کے لیے مقرر ہوگا. وہ اس کی ساری آپ کو ڈیٹیل پتہ ہے، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو آئی تھنک فائنینسنگ جو ہے وہ اس سے بھی بہتر ہو سکتی ہے، بٹ مووڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ٹیکسیشن پہ میں نے کہا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کل تک کا تھوڑا سا انتظار کر لیں، وہ کل ہم اس پہ بات کریں گے. انرجی پہ دیکھیں جتنا کوشش اور جتنا زور منسٹر لغاری صاحب نے لگایا ہے، انڈسٹری کی کراس سبسڈی ختم کی ہے. دیکھیں یہ تو انڈسٹری بھی مانتی ہے، یہ انڈسٹری بھی مانتی ہے کہ ان کے ریٹس جو ہیں کم ہوئے ہیں، اور اس میں بتدریج وہ فردر پیکیجز لے کر آ رہے ہیں کہ اس میں اور کوشش کی جائے، اور اس میں جو بھی انہوں نے
یا گورننس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے ان ٹرمز آف پرائیویٹ سیکٹر بورڈز ایٹسٹرا, یا اب جو پریویٹائزیشن کے سلسلے میں آگے سلسلے چل رہے ہیں, کیونکہ ابھی آپ نے رپورٹ کیا ہے کہ 2 دن پہلے, اور میں اس میٹنگ میں تھا, کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے پریویٹائزیشن پہ اپڈیٹ لی تو 3 ڈسکوز کے تو ای او آئیز ایشو ہو چکے ہیں اور 2 کے فردر ای او آئیز ابھی ایشو ہونے ہیں. تو انشاءاللہ اگر اف آل گوز ویل تو 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ول بی پریویٹائز بفور دا ایئر از آؤٹ, اور ان چیزوں سے بتدریج بہتر آئے گا. پھر آپ سنگل مونوپلی سے آپ ملٹی لیٹرل چیزوں پہ گئے ہیں, تو ان چیزوں پہ دیکھیں بتدریج بہتری آ رہی ہے. اور میں آپ کو صرف یہ ضرور کہوں گا کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم سارے انڈسٹریز کو بھی ملتے رہے ہیں, ایگریکلچرس کو بھی ملتے رہے ہیں, تو دے ہیو پٹ دیئر ویوز فارورڈ, اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ دے آر آلویز ویری کینڈیڈ ود دیئر ویوز, لیکن یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. جی مہتاب صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بیٹھ کر بات کریں. یہ جو انویسٹمنٹ اور سیونگز ہے سر, جی, یہ کسی بھی اکانومی کو فیول کرتی ہے. آپ نے باقی ساری چیزوں کا حوالہ دیا, لیکن اٹ از ون آف دا لوئسٹ ان لاسٹ 30 to 50 ایئرس. ایک تو اس کی وجوہات بتائیں, اور دوسرا سر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی موجودگی میں آپ بھی اس فنکشن میں تھے, ہم میڈیا ایز اے میڈیا پرسنز وہاں پہ تھے, جہاں پہ جو جرنیل صاحب تھے ان کی فرسٹریشن بھی نظر آ رہی تھی, خاص کر انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ٹیکس برڈن ہے اور جو اوور آل انرجی کی کاسٹ ہے سر. دیز 2 فیکٹرز آر ریئلی کریٹنگ ہیمپرز. دوسرا سر سوال یہ ہے کہ کیا بجٹ کے نمبرز کے اوپر اور وہ نمبرز اچیو کرنے کے اوپر آئی ایم ایف سے براڈر ایگریمنٹ ہو چکا ہے سر؟ اور کوئی سوال رہ گیا اس کے بعد کوئی؟ اچھا ابھی ہے. اچھا ہاں, تو دیکھیں آپ کی جو بات ہے انویسٹمنٹ سیونگس کی, بیکاز وی آر ہوورنگ بٹوین 14 to 15% آف جی ڈی پی, تو آپ کی بات درست ہے. سو وی ہیو ٹو, جس طرح ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی از ہوورنگ ایٹ ویئر ایور دے آر ہوورنگ, اور اوور آل وی نیڈ ٹو موو ٹو 17-18%. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ انویسٹمنٹ اور سیونگ میں, اور آئی ایم شیور منسٹر پلاننگ بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ وی ہیو ٹو موو اٹ ان ٹو ہائی ٹینس. اس میں تو کوئی, اور اس میں میں نے ذکر کیا کہ کچھ چیزیں مہتاب صاحب, میں بڑا اس میں یقین کرتا ہوں آلسو فرام دا پرائیویٹ سیکٹر کہ لوکل انویسٹمنٹ آئے گی تو فارن انویسٹمنٹ آئے گی. وی ہیو ٹو گیٹ آر لوکل انویسٹرز موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور اس کے میں نے 2-3 آپ کو ایگزامپلس دیے ہیں ویئر آئی فیل دے آر beginning to move in the right direction. اس میں 2 چیزیں میں آپ کو ضرور کہوں گا, اور میں نے خود اس میں کہا کہ ٹیکسیشن ہے, انرجی ہے, فائنینسنگ ہے, لیکن اس کے علاوہ 2 اور چیزیں ہیں مہتاب صاحب. ایک تو جو ہمارا ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے, ہم اس کو کہتے تو ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس, بٹ دیٹ ہیز ٹو move in the right direction and in great speed. تو اس کے کئی ایگزامپلز جو دیے گئے ہیں کہ کہاں کہاں ریگولیٹری ہرڈلز ہیں اور ہم نے ان کو کیسے, بیکاز اس میں میں بڑا کلیئر ہوں, مسٹ ہیو, نائس ٹو ہیو, مسٹ ہیو مسٹ بی دیئر, نائس ٹو ہیو کو ہمیں ریموو کر دینا چاہیے. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں جو ڈریپ والے بھی کہتے ہیں, چھوڑ دیں پھر تیسرے سال کر لیں, وی آر ایکچولی ول بی بیک ٹو اسکوئر ون. تو یہ جو ہے وہ پالیسی کنسسٹنسی اینڈ ریگولیٹری گلیٹین آر گوئنگ ٹو بی 2 critical enablers. باقی جہاں تک فنڈ کی بات ہے ہماری اس وقت ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے جی, اور مثبت بات چل رہی ہے. جناب والی سر, ایک تو ایلیمنٹ سے ریلیٹڈ کویسچن ہے کہ ان کے ساتھ جو تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیبس کے لیے کتنا بات چیت فائنل ہوئی ہے, منیمم ایج میں آپ کتنا اضافہ کر رہے ہیں, اور اکارڈنگ ٹو انفلیشن آپ سیلریڈ کلاس کے لیے کتنا انکریز لے کے آ رہے ہیں. سیکنڈ سر کویسچن میرا یہ ہے کہ گزشتہ دنوں پلاننگ منسٹر صاحب نے کہا کہ کیونکہ آج آپ نے بات کی ہے پیڈا بانڈز ایشوئنس کی, جی, پلاننگ منسٹر صاحب نے کہا کہ بانڈز ایشو کرنا
اس پہ جشن نہیں منانا چاہیے, اس پہ شرم آنا چاہیے. نہیں شرم کا لفظ نہیں دیا تھا میں نے. سر اسی طرح کا ورڈ تھا میرے پاس ریگارڈنگ میں کرتا ہوں بات آپ. آج آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی, ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے پلاننگ نہیں ہے, اور جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں وہاں پہ ایکسپورٹ نہ بڑھانا کے لیے ہے. اب گورنمنٹ, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, میں نے تو ابھی آپ کو ذکر کیا میرے بھائی کہ کہاں کہاں ایکسپورٹس بڑھی ہیں, تو وہی والی بات نہ وہ جو پلاننگ منسٹر نے نہیں کہا وہ بھی آپ نے کر دی ہے. میں نے ذکر کیا کس کی وجہ, لیکن آپ اب بات مکمل کیجیے, بات مکمل کیجیے. تو اب گورنمنٹ جو منسٹرز ہیں ایک دوسرے کو بلیم کیوں کر رہے ہیں جب تھرڈ ایئر میں آپ جا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ پرفارمنس بیس بات ہو, یہاں پہ بلیم گیم ہو رہا ہے. سر تھرڈ کویسچن اگر آپ سن لیتے ہیں. اچھا میں صرف پہلی بات کر دیتا ہوں, پھر میں احسن اقبال صاحب کو آئی ووڈ وانٹ ٹو گیو دا فلور. آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے بڑے بھی ہیں اور واٹن میں میرے سینئر بھی ہیں, تو آئی تھنک بینگ فرام دا سیم alma mater آئی تھنک ہی ول ہیو اے ڈفرینٹ ایکسپلینیشن. لیکن میں ایک صرف آپ کو ذکر کر دوں, کیونکہ آپ نے جو پہلے سیلڈ کلاس کی بات کی ہے, تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ کل شام تک کا ویٹ کر لیجیے, کیونکہ دیکھیں یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں ادراک ہے, اور وزیر اعظم صاحب کی اور کیبنٹ کی بڑی خصوصی ہدایت بھی ہے کہ کن کن سیکٹرز میں ہم نے کام کرنا ہے. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ کل بات سن لیجئے گا, اور اس کے بعد پرسوں ہم نے پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے, پھر اس پہ فردر اس پہ بات چیت ہو جائے گی. باقی جی اچھا تھینک یو جی. باقی میں آئی گیو دا فلور ٹو دا پلاننگ منسٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو بات کی, میرا خیال ہے کہ کافی ساتھی اس مجلس میں موجود تھے, اور جو میرا وہ بیان تھا وہ اس تناظر میں تھا کہ پاکستان میں ہم نے پچھلے 70 سال میں بدقسمتی سے ایکسپورٹس لیڈ گروتھ پہ کامیابی سے عمل پیرا نہیں ہو سکے. دنیا میں ہر کامیاب معیشت جس نے خود کو سسٹینڈ گروتھ پاتھ پہ کھڑا کیا ہے, اس نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی ہے. آج آپ دیکھیے کہ 90 لاکھ پاکستانی جو بیرون ملک ہیں وہ 40 ارب ڈالر کی فارن ایکسچینج کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ملکی معیشت میں. 90 لاکھ پاکستانی 40 ارب ڈالر ملک کو دیتے ہیں کما کے. پاکستان میں جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں وہ بھی صرف 40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کماتے ہیں. تو یہ ہماری ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ ہم ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اکانومی نہیں کھڑی کر سکے. نتیجتاً کیا ہے کہ ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کریں, یا ہم کمرشل بوروئنگ کرتے ہیں, یا ہم ملٹی لیٹرل ایجنسی سے بوروئنگ کرتے ہیں, یا ہم بائی لیٹرل اپنے دوست ممالک سے مدد لے کے اپنا ایکسٹرنل سیکٹر کا گیپ پلگ کرتے ہیں. تو اس پر میں نے کہا کہ یہ جو ہمارا انحصار ہے کہ ہم بائی لیٹرل دوست ممالک سے مدد لیں, ہم IMF کے پاس جائیں, یا ہم کمرشل بانڈ کے ذریعے اپنا ایکسٹرنل سیکٹر پلگ کریں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم فخر کر سکیں. ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایکسپورٹ کے ذریعے اپنی ایکسٹرنل سیکٹر کی ریکوائرمنٹ پوری کریں, اور یہ ایک ہمارا اسٹرکچرل فلا ہے جو آج کا نہیں ہے, اس حکومت کا نہیں ہے, یہ 70-75 سال کا ہے. اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں, اور کل بھی جو NEC کی میٹنگ تھی اس میں نے چارٹ دکھایا تھا کہ کس طرح ہمیں ایک ٹرانزیشن کرنی ہے فرام ایکسٹرنل بوروئنگ یا اسسٹنس ٹو ایکسپورٹ. امپورٹ کی جو ہم غیر ضروری امپورٹ کرتے ہیں اسے ختم کریں. جیسے زراعت میں ایک زرعی ملک جو ہے وہ کس طرح افورڈ کر سکتا ہے کہ ہم 8-10 ارب ڈالر کی امپورٹ کریں, ہمیں تو 8-10 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے ہونا چاہیے. اسی طرح جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, آپ دیکھیے ویتنام ہم سے 10 کروڑ آبادی کا ملک ہے, 38 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. ہم 25 کروڑ کا ملک ہیں اور 1.5 ارب ڈالر 2 ارب ڈالر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. اور کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب ہمیں اتنی مار کھانے کے بعد تاریخ سے سبق سیکھ لینے چاہیے. پاکستان میں نہ ذہانت کی کمی تھی,
نہ قابلیت کی کمی تھی, نہ منصوبوں کی کمی تھی. پاکستان میں صرف ہمیں مار پڑی ہے لیک آف اسٹیبلٹی اور لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز کی. ہر کامیاب ملک, آپ ہمسایہ ملک ہندوستان سے شروع ہو جائیں, بنگلہ دیش, ویتنام, سنگاپور, ملیشیا, چائنا, ہر ملک نے سیاسی استحکام اور 10-10 سال کے پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنایا, تب وہ کامیاب ہوا ہے. ڈیولپمنٹ T20 کا میچ نہیں ہے, ہم تو بلکہ T10 کا میچ کھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں. ڈیولپمنٹ ایک ٹیسٹ میچ ہے, اس میں ٹیسٹ میچ کا ٹیمپرامنٹ چاہیے کہ آپ کو اسٹیبلٹی کے ساتھ پالیسیز کو موقع دینا ہے کہ وہ کامیاب ہو سکیں. آج پاکستان میں اگر کوئی حکومت اچھا کر رہی ہے تو اس کو ٹرم ملنی چاہیے, اس کے اوپر 2018 کی طرح اسکاڈ میزائل نہیں گرانا چاہیے. اگر 2018 میں اسکاڈ میزائل اس ترقی کے اوپر نہ گرایا جاتا جو نواز شریف کی قیادت میں اس ملک میں ہو رہا تھا, تو آج ہم کسی اور لیگ میں ہوتے. تو یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں جنہیں ہمیں درست کرنا ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ میرا بیسک جو پریمس ہے, اور جو کل ہم نے NEC میں بھی ڈسکس کیا, کہ ہمیں یا کرال کرنا ہے یا لیپ فراگ کرنا ہے. یہ چوائس ہے ہمارے پاس. کرال از ناٹ اے چوائس اینی مور. جتنی ہمارے پاس آبادی ہے, جو نوجوانوں کا دباؤ ہے, اب ہمیں لیپ فراگ کرنا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم اس ملک کے پیراڈائم کو تبدیل کریں. وی ہیو بیکم این اوورلی پولیٹیسائز نیشن, جہاں ہر وقت گلاس ہاف ایمٹی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. جیسے منسٹر صاحب نے کہا, دیر از گلاس ہاف فل آلسو, اینڈ ایف وی ول ناٹ فوکس آن گلاس ہاف فل اینڈ وی ول آلویز بی کرائنگ اوور گلاس ہاف ایمٹی, تو میرا خیال ہے کہ ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. تو انشاءاللہ پاکستان از آن ریکوری اینڈ ول موو فارورڈ. نہیں بالکل صحیح ہے. یہ ذرا ہم کس میں ایک منٹ جی دیکھیں, میں آپ سے درخواست کروں گا, نہیں ایک منٹ ان کو ماڈریٹ کر لینے دیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم یہیں بیٹھے ہیں, آپ آرام سے بات کیجیے. جناب بتائیے. جی سوال آپ سے بڑا سادہ ہے. پہلے قوم کی جو ہے وہ قبر ٹوٹی, پھر امید آواز نہیں آ رہی. پہلے جو ہے قوم کی قبر ٹوٹی, پھر امید ٹوٹی. اب وہ اس انتظار میں ہیں. آپ کی ویسے تو ان کی امید اب ختم ہو گئی نا, مگر پھر بھی انتظار میں ہیں کہ شاید وزیر خزانہ صاحب ان کے حق پہ کوئی ایسی بات کہیں جس کو سننے کے لیے وہ بےتاب ہیں. مطلب کس وقت مہنگائی کے حوالے سے. اب آپ یہ نہ ہو کہ میرے سوال کے بعد آپ لیڈی پھر بڑھا دیں اور وہ قوم منزل مل کر مارنا شروع کر کہ آپ نے سوال کیا. دوسری بات یہ ہے, ریاض صاحب ادھر مسکرا رہے ہیں. دیکھیں اللہ کی کچھ چیزیں ہیں, نعمتیں ہیں. اگر آپ اس کو کہیں گے نا کہ میں اس کو قابو کروں, وہ ہے سورج. آپ نے اس پہ لگا دیا ٹیکس, قوم نے سب نے سانس روک لی ہے کہ یہ لنگرایا صاحب کے فیصلہ سننے کے بعد کہ سانس پہ کب ٹیکس لگائیں گے, یہ سر میرا خیال ہے کہ آپ کی آبزرویشنس تھیں وچ وی ٹیک اٹ ود اے لاٹ آف ریسپیکٹ. مجھے اس میں سوال نہیں نظر آیا, لیکن آپ کی آبزرویشنز ہیں وہ اب کل آپ کو پتہ چل جائے گا. نہیں نا, لیکن دیکھیں اب ایک طریقے سے چلنا ہے نا, تو میری آپ سے درخواست ہے کہ بجٹ کے ریلیٹڈ آپ کے جو سوال ہے وہ کل بجٹ ہوگا. پرسوں ہم نے خود پھر دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہونا ہے. اگر انشاءاللہ اگر نہ ہوا تو پھر آپ ہمارے سے وہ سوال پوچھیے گا. وزیر خزانہ آپ کی امید نہیں ٹوٹنے دیں گے انشاءاللہ. ہاں جی فرحان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. سر آپ نے گزشتہ سال میں فارن بزنسز کی انفلوز اور آؤٹ فلوز کی بات کی. اس سال میں بہت زیادہ شہرت نے کیس کو ملی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی, انہوں نے ہمارے پلیسمنٹ سینٹرل بینک کے پاس $3.5 ارب کو وڈرا کیا. اس کے بعد ایک تو آپ ہمیں بتائیں جی میری درخواست ہوگی جی, اگر سب بھائی اور بہن اگر آئی تھنک آپ اٹینڈیو رہیں, آپ کی یہ رسپیکٹ ہے فار ادر فیلو جرنلسٹ ایز ویل, تاکہ آپ ان کا سوال بھی پوچھ لیں
سن لیں تاکہ کوئی آپ کو پھر رپیٹ نہ کرنا پڑے. تو میری آپ سے درخواست ہے جی کہ بات سن لی جائے. ادھر آنی چاہیے, آگے آ جائیں, آپ بھی آگے آ جائیں. اچھا جی. اس دوران میں یو اے ای کے حوالے سے آج بھی بڑی اسپیکولیشن ہے کہ پی ٹی سی ایل سیل آؤٹ کا فیصلہ آپ نے کر لیا ہے. Are you aware of this, and has there been any other movement or any other front where the UAE invested in previous years and now they want to withdraw? ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایران کی جو وار ہے ہماری تمام اچھی کوششوں کے باوجود وہ ختم ہوتی کی نظر نہیں آ رہی. اس وقت جو اسیسمنٹ ہیں وہ کہیں پہ 4 سے 6 مہینے کا ہے اینڈ آف دا ایئر. اس کے نتیجے میں سوائے یہ پیٹرولیم پرائسز بڑھانے کے جس سے لوگ بڑے پریشان ہیں, اس کے علاوہ کوئی کنٹینجنسی پلانز آپ کے پاس ہیں کیونکہ اگلے بجٹ میں جائیں گے وداؤٹ گیٹنگ انٹو دی نمبرز. جی تھینک یو فرحان صاحب. دیکھیے جہاں تک یو ای کا تعلق ہے, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دے ہیو سپورٹڈ اس فار دا لانگسٹ ٹائم, اور ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں جس قسم کی بائی لیٹرل سپورٹ دی. دوسرا میں صرف یہ کہوں گا کہ ایز اے فارمر بینکر اٹس اونلی رسپانسبل ایز اے بورور when someone says at maturity کہ جی اب this money is due, then you pay that. It's as simple as that. اس کے علاوہ ہمارے جو ان کے ساتھ دیرانی بڑی لانگ اسٹینڈنگ ریلیشن شپ ہے, اس میں ٹریڈ بھی ہے, اس میں ریمیٹنسز بھی ہیں. آج بھی آپ نے خود دیکھا $4.25 بلین میں سے جو یو ای کی ریمیٹنس ہے وہ $1 بلین کو تجاوز کر گئی ہے, اور اس پہ ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ ویوز ہیں, اس پہ ہم نہیں جائیں گے. لیکن وی ہیو اے ویری اسٹرانگ پاکستانی ڈائسپورا ورکنگ both as blue-collared workers and in the management positions. So we remain grateful to the government of UAE and all the entities there for hosting them and providing them that opportunity. لیکن اس میں فرحان صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف پی ٹی سی ایل تک نہیں ہے. پی ٹی سی ایل تو چلیں ایک پرانی تھی, اس کے پچھلے سال میں 2 سال میں نئی انویسٹمنٹس آئی ہیں انکلوڈنگ اے ڈی پورٹس ایٹسیٹرا. تو ایز فار وی کنسرن آپ میں سے پوچھ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی آپ کو کوئی آپ کی کوئی توجہ آئی ہے یا آپ کو کچھ کہا گیا ہے. سو آئی وانٹ ٹو سے اٹ ویری کیٹیگوریکلی دیٹ دس از ناٹ ان مائی از ناٹ آن مائی ریڈار اسکرین, نہ اس پہ کوئی بات ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ بھی جو ہے یو ای کی گورنمنٹ کے ہم بہت مشکور ہیں. دوسرا آپ نے جو بات کی ہے وہ آپ کی بات درست ہے, کیونکہ دیکھیں ابھی تک ہم نے فرسٹ آرڈر جو اس کا امپیکٹ تھا اس کانفلکٹ کا, آئی تھنک کہ بہت اچھی طرح اس کو نیگوشیٹ کیا گیا ہے. اینڈ آئی گیو فل کریڈٹ ٹو آل مائی فیلو کیبنٹ ممبرز جنہوں نے کیا. پہلے میں اور علی پرویز صاحب پہلا مہینہ ہم نے کیا, اس کے بعد پھر این سی ایم سی آ گئی جو آئی تھنک واز دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. لیکن اس کا جو سیکنڈ آرڈر تھرڈ آرڈر امپیکٹ ہے اس کو ہم بالکل دیکھ بھی رہے ہیں, اس پہ ویو بھی ہے. اور اس میں میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں کہ ہم نے کیسے کیا. اگر اپریل میں آپ دیکھیں گے تو ہماری آئل امپورٹ shot up by $1 billion, and that has come back to about $500 million during May. اگر آپ مئی کے نمبر دیکھیں امپورٹ کے تو یہ ایکچولی کم ہوا ہے, بیکاز وی آر ناؤ ٹرائنگ ٹو مینیج دا انفلو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اس ملک میں شارٹیج نہ ہو. خدا نہ خواستہ جن ملکوں کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ بینچ مارک کرتے ہیں, وہاں لائنیں بھی لگیں, وہاں رائٹنگ بھی ہوئی, وہاں شارٹیجز بھی ہوئے. تو آئی تھنک بڑی اچھی مینجمنٹ ہوئی ہے سو فار. بٹ یور پوائنٹ اباؤٹ سیکنڈ آرڈر امپیکٹ, اس کا ایک تو تھوڑا سا انفلیشن پہ آپ نے آلریڈی دیکھ لیا ہے, اس کے بیسس پہ آپ نے پالیسی ریٹ میں انکریز دیکھ لیا ہے, تو وہ تو دیکھیں آلریڈی اس کا آنا شروع ہو گیا ہے. سو دیٹس ون. دا سیکنڈ تھنگ از جو میں نے کل سینٹ میں بھی کہا فرحان صاحب, کہ اللہ کرے جو ہماری لیڈرشپ اس وقت بہت محنت کر رہی ہے بٹوین دا پرائم منسٹر, فیلڈ مارشل, ڈی پی ایم, اللہ کرے یہ کاوشیں جو ہیں رنگ لائیں and we get into a good place. But the reality is
that the energy infrastructure has been hit and continues to be hit. تو اگر یہ اللہ کرے اگلے کچھ دنوں میں یا ہفتوں میں یہ ہو بھی جاتا ہے, اس کا امپیکٹ اگلے سال رہے گا. اینڈ therefore we are taking that into account vis-a-vis our contingencies. جی بہت شکریہ جی. شہباز رانا آپ نے سوال پوچھنا ہے یا مجھے کچھ بتانا ہے؟ ان سے تو میں یہی بات کر سکتا ہوں. جناب والی ٹیکس اصلاحات کے اوپر اگر کسی چیز کے اوپر پرائم منسٹر کا اور پوری حکومت کا فوکس آئے اس کے بعد زیادہ وہ ٹیکس اصلاحات. بالکل صحیح. اور ویکلی پرائمس میں میٹنگ لے رہے ہیں. پچھلے دنوں میں میٹنگ ہوئی جس میں راہل گاندھی اس میٹنگ میں بھی نے کہا کہ آئی ہیو کیس میں 10 آفیسروں کر دیا ہے, اس کے باوجود بھی وہاں پہ کچھ نہیں ہوا. پچھلے 2 سال میں 2200 ارب روپے کا ٹیکس کا شوق ہے, اور پچھلے سال بھی شاید میں 1000 سال سے زیادہ جو آپ نے جون میں لاسٹ ایئر بیٹھ رہا تھا 14,000 اور آپ صرف 1200 ارب روپے کے لیے آپ کو 3 دفعہ بجٹ پوسٹ پون کرنا پڑا کیونکہ صوبوں سے گرانٹ چاہیے پیسہ نہیں. آپ پی ایم کا فوکس ہے, آپ سب لوگوں کا فوکس ہے, بیسٹ آفیسر بھی لگا دیا. آپ کے ماڈل میں کیا فنڈامنٹل فلا ہے کہ اب ہر سال 1000 ارب روپے کا ٹیکس کا شارٹ فال میں روٹین بنتی جاتی ہے, اس کو کیسے فکس کریں؟ اچھا, اس میں میرا خیال ہے چونکہ بیسٹ آفیسر, لیکن میں ایک تھوڑا سا ایک اٹیمپٹ کر لوں, اس کے بعد تو آپ جواب دیں. ایک اٹیمپٹ مجھے کر لینے دیں. دیکھیں یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے, چونکہ خود آپ اس کو بڑا انٹینسلی کور کرتے ہیں آن اے ڈیلی بیسس, اس میں پیپل پروسیس ٹیکنالوجی اور اس میں جو لوگوں کی اصلاحات لائی گئی ہیں. میں پھر اپنا پرائیویٹ سیکٹر کی بات کروں گا. جب بھی کسی آرگنائزیشن کی آپ نے کلچر چینج کرنا ہے, وہ کلچر 1-2 سال میں چینج نہیں ہوتا. میں ایک ملک کا بہت بڑا ایک ادارہ چلا کر آیا ہوں, مجھے بھی 6-7 سال لگے فار ایگزامپل سفارش کے کلچر کو ختم کرتے ہوئے. اٹس ناٹ ایزی, اٹس ناٹ کہ آپ کہہ دیں اور ختم ہو جائے. تو اس میں تھوڑا سا صبر, تھوڑا سا سکون اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے when it comes to the people agenda and when it comes to the cultural organizational transformation. Processes ہم نے اس کو جتنا سے جتنا ہم کم کر سکیں. اور دوسرا ٹیکنالوجی کا, میں نے آپ کو ایگزامپلز ہی 2 ٹیکنالوجی کی دی ہیں میرے بھائی, کیونکہ یہ کہاں سے آتے یہ جو ہے, بیکاز a lot of this is in sales tax, a lot of this is theft, is collusion, is corruption. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا آپ اس چیزوں کو آٹومیٹ کرتے جائیں اور ہیومن انٹرونشن کو کم کرتے جائیں. انشاءاللہ کل جب یہ نئے ٹیکس آپریٹنگ ماڈل کی بات آئے گی تو یہ will take us to another way. Before I give the floor to راشد صاحب, میں صرف ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ 1947 سے دیکھ لیجئے اور اب تک یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنے سالوں میں ایکچولی ٹارگٹ کمپلیٹ ہوا. تو اس کا بھی ذرا تھوڑا سا آپ ضرور اس پہ, آئی ایم شیور یو ہیو اے ویو آن دس اینڈ یو ہیو ریسرچ, لیکن اس کو چھوڑ دیں. لیکن میں صرف ایک بات کہوں گا کہ جہاں سے شروع ہوئے تھے اور جہاں ہیں, شارٹ فال والی آپ کی جگہ وہ بات ہے, وہ تو بالکل درست ہے, بیکاز اٹس فیکچوئل. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل فیکچوئل ہے. 7 ٹریلین سے 13 ٹریلین یہ کب ہوا آخری دفعہ؟ یہ بھی آپ نے ذرا سوچنا ہوگا اس کے بارے میں کہ جب ہم نے اپنا سفر کا آغاز کیا اور آج جب ہم جون میں ختم کریں گے, آلموسٹ ڈبلنگ دا ٹیکس بیس ان دس کنٹری, یہ بھی ذرا اس کے بارے میں ضرور سوچے گا. ناؤ دا فلور ٹو چیئرمین ایف بی آر. یہ اس پہ بھی آئیں گے. جی جی پلیز. ایک تو سر شہباز جتنا اچھا صحافی ہے اتنا ہی فریمنگ کا بھی ماسٹر ہے. تو میں نے ابھی نا کلاڈ سے یہ پوچھا کہ پاکستان میں ان ایکوریٹ خبر دیے بغیر سب سے اچھی فریمنگ کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا شہباز رانا. پھر انہوں نے مجھے 2 ایگزامپل, یہ ابھی میں نے پوچھا جی ایگزیکٹلی. تو انہوں نے کہا, میں نے کہا کوئی ایگزامپل بھی دو. انہوں نے کہا June 1, 2024 کو شہباز رانا کی ہیڈ لائن تھی گورنمنٹ اسٹیئرز انٹو 3rd year آف اسٹیگفلیشن. اسٹیگفلیشن 2 چیزوں میں ہوتی ہے,
इन्फ्लेशन का 20-30% से ऊपर हो जाना और ग्रोथ का बहुत कम होना, ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। अब साथ इन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा गवर्नमेंट पुट्स एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 12%। एम्बिशियस टारगेट का वर्ड यूज किया। मकसद क्या था? फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या हो रही थी कि ये ना अचीव होने वाला टारगेट है। हुआ एक्चुअली क्या? 7% से नीचे आ गई अगले साल। एक दूसरी इन्होंने स्टोरी की IMF के मिशन के ऊपर, उसमें रिकवरीज को इन्होंने करप्शन की इक्वेट किया। IMF ने नहीं कहा, इन्होंने करप्शन की इक्वेट किया। नैब ने यह बताया कि हमने इतनी प्रॉपर्टीज रिकवर की हैं जो कई सालों की थी। इन्होंने उसका GDP का दिया। उन्होंने कहा था GDP लॉस बिकॉज ऑफ दिस। इनका नहीं, ये करप्शन नहीं। ये जो आधा ग्लास पूरा और आधा ग्लास फुल है, इसमें कभी कभी पूरा भी देखना चाहिए। मैं आप आता हूं ये जो नंबर्स की, आपको पता है जो सबसे कंफ्यूजिंग बात है FBI टारगेट्स, वो नॉमिनल नंबर्स, नॉमिनल ग्रोथ, ग्रोथ रेट। जी अगर इजाजत हो तो मैं बात करूं। ग्रोथ रेट और इन सब, जी प्लीज। अच्छा, जो हम टारगेट्स मुकर्रर करते हैं वो नॉमिनल नंबर्स में करते हैं। अब आवाज आ रही? वो नॉमिनल नंबर्स में करते हैं। नॉमिनल नंबर्स ये होते हैं कि हमने एक प्रोजेक्शन की कि इस साल हमारी ग्रोथ रेट ये होगी, इस साल हमारी इन्फ्लेशन ये होगी, इस साल हमारा डॉलर रुपी का एक्सचेंज रेट ये होगा। इसके अलावा एक assumption LSM ग्रोथ की होगी, उसके ऊपर हम अपने टारगेट फिक्स करते हैं। अगर फर्ज किया गवर्नमेंट बेटर परफॉर्म्स ऑन एक्सचेंज रेट, तो आपकी इंपोर्ट की वैल्यू गिर जाएगी, आपका इंपोर्ट से टैक्सेस गिर जाएंगे। ये बेहतर परफॉर्मेंस का नतीजा है। अगर इन्फ्लेशन गवर्नमेंट 12% मुकर्रर करती है और एक्चुअली 6% होती है, तो गेन गवर्नमेंट की बेहतर परफॉर्मेंस है, लेकिन आपके सेल्स टैक्स के रिटर्न गिर जाएंगे। अगर ग्रोथ रेट अलबत्ता पॉजिटिव हो तो उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, वो 1-1.5% का फर्क होता है। मैं ना इस बहस को निकालने के लिए मैंने इसको डॉलर वैल्यू में देखने की कोशिश की कि क्या हुआ। वो सर ये शहबाज राणा की वजह से। आपको बताता हूं, जून कर ले, कंप्लीट करने पे चले आगे। जून 24 में इन्हें तो वो वैसे बेस्ट अफसर वाली बात दुरुस्त नहीं, मेरे से बहुत बेहतर अफसर मौजूद है। जून 24 में हमने जो टोटल FBI ने रेवेन्यू कलेक्ट किया वो $32.6 बिलियन। 32.6 बिलियन डॉलर। मैं डॉलर इसलिए ले रहा हूं कि ये तीनों फैक्टर्स को फिर करता है, क्योंकि वो जो रुपये की डेप्रिसिएशन बाकी चीजों। जून 25 में ये 41.9 बिलियन डॉलर। अभी जो हम क्लोज करेंगे ये विद ऑल द शॉर्टफॉल स्टोरीज दैट राणा राइट्स एंड विच विल कंटिन्यू टू डू दैट, एंड आई विल गिव हिम अदर अपॉर्चुनिटी ऑन June 30 विद ऑल दो स्टोरीज। आज इस साल जून में ये 46.4 बिलियन डॉलर होगा, यानी 32.6 से 46.4 बिलियन डॉलर। ये कितनी इंक्रीज है? ये 14 बिलियन डॉलर की इंक्रीज है। ये परसेंटेज में क्या है? ये 46% इंक्रीज है। आप अगर नॉमिनल नंबर्स में भी देखना चाहें, जो जिनको एक्चुअली फ्रेमिंग करते हैं राणा साहब, तो उसमें भी अगर आप देखना चाहें तो 2 सालों में 40% रेवेन्यू की ग्रोथ है। जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा 3 साल पहले हम 7.1 ट्रिलियन इकट्ठा करते थे, इस साल 13 ट्रिलियन पे खत्म होगी। Which were those years जब ये हुआ? अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, इसका क्रेडिट उस टीम को जाता है जो मेहनत करती है, प्राइम मिनिस्टर साहब को जाता है जिसको कंप्लीट ओन करते हैं, मिनिस्टर साहब को जाता है जिन्होंने सिफारिश का कल्चर हमने खत्म किया FBI से। FBI वाज रिडल्ड विद सिफारिश। अब मसला ये है कि वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट D और E टाइप अफसर है, उनसे कुछ लोग मिलते हैं, हमें पता है मिलते हैं। मेरी अर्ज सुने सर। इसके अलावा कुछ सेक्टर्स हैं जो अफेक्टेड है, टोबैको माफिया अफेक्टेड है, वो भी लोग फीड करते हैं। तो ये एक नरेटिव बनाया जा रहा है।
میرا یہ خیال ہے پاور کا بندے کو رپورٹر نہیں ہونا چاہیے, بندے کو پاور کا پلیئر نہیں ہونا چاہیے. چلیں جی آگے چلیں جی. آگے چلیے جی پلیز. نہیں آپ پہ جواب نہیں ہے. آپ کو میں نے پورے نمبر بتائے ہیں, آپ غلط بات کر رہے ہیں. یہ میں نے بتایا $32 بلین سے $46.4 بلین ہوا. نہیں تو آپ کا سوال شارٹ فال کے بارے میں تھا. پرسو کر لیجیے گا. آگے چلیے جی, آگے چلیے. حامد صاحب آگے چلیے پلیز. جی ملکم صاحب, اشرف صاحب جی. ہم یہیں بیٹھے ہیں, وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. آپ آرام سے سوال پوچھیے. جی جی جی. اس کا فائنل نمبر ہمیں دے سکتے ہیں کتنا ہوا, اور جب ون ٹائم ہے جب فارغ ہو گیا کہ اس میکینزم کے تحت یہ پیسے مرکز صوبوں سے ٹرانسفر ہو. دوسرا ایک سوال وار ہم نے دیکھی انڈیا کے ساتھ ایگریشن ہوا, ایران اور امریکہ کے وار کا بھی امپیکٹ ہوا, افغان بارڈر کی بندش کا بھی ہوا. اس کا ہماری اکانومی کو کتنا لاس ہوا؟ ایران امریکہ جو ہم نے انڈیا کا ایگریشن ہوا اس کا, اور افغانستان کے بارڈر کا. میں تھوڑا سا آپ کا پہلے تو یہ کہوں گا کہ جو آپ کا پہلا سوال ہے اس کی ڈیٹیل میں کل دوں گا. اس میں پھر بجٹ کے وقت ہم اس پہ بات کریں گے, لیکن وہ آپ کو ڈیٹیل سے تھوڑی سی پتہ ہے. لیکن میں اس وقت اس کا جو میکنزم ہے ایٹسیٹرا وہ میں انشاءاللہ بجٹ میں اس میں بیان کروں گا. نہیں یہ اس کا ایک خاص مدت کے لیے ہوگا یہ جو ارینجمنٹ ہوگا, اور یہ 1 سال سے زیادہ کا ہوگا. ٹھیک. اچھا, دوسری آپ کی جو بات ہے وہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, کیونکہ ہم نے ایکسپورٹس کی بھی بات کی نا, کہ ایکسپورٹس میں ابھی بھی ذکر آ رہا تھا کہ ایکسپورٹس میں شارٹ فال ہے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. تو اس میں جو افغانستان سلسلہ ہے اس میں تقریباً ہمیں $1 بلین کا اس میں جو ہے وہ اس کا امپیکٹ ہے. اس میں ہمارے فوڈ آئٹمس بھی ہیں, اس میں ہمارا فارما بھی ہے. بٹ آل آف دیز ایریاز آر ناٹ لوکنگ فار ڈفرینٹ انویسٹمنٹ اینڈ ڈفرینٹ ٹریڈ کوریڈورس, اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئی ہے. باقی جو آپ نے بات کی صاحب, ریالٹی تو یہی ہے نا, جو چوتھی سماہی میں جو انفلیشن اوپر گئی ہے. دیکھیے اگر آپ اسٹیٹ بینک کا اگر آپ تخمینہ دیکھیں جو انہوں نے جنوری میں دیا تھا گروتھ کا, تو اس وقت اسٹیٹ بینک کا ویو تھا کہ اس سال وی ول اینڈ اپ, اور اسی طرح ڈاکٹر امتیاز بھی یہاں بیٹھے ہیں, کہ دس ول بی, ہماری گروتھ جو ہے اینی ویئر بٹوین 3.75 to 4.75. یہ ان کا جنوری میں اسٹیٹ بینک کا تخمینہ تھا. اور ٹل مارچ وی آلویز تھاٹ کہ دس ول بی نارتھ آف 4%. 4.75 ہوتا یا نہ ہوتا واز اے سیپریٹ ڈسکشن. تو یہ اس کی 2 ڈائریکٹ امپیکٹ تو آپ نے دیکھ لی ہیں. ایک تو جو انفلیشن آیا اس کی وجہ سے پالیسی ریٹ گیا, اور دوسرا جو ہمارا جی ڈی پی کا نمبر ہے فل ایئر جی ڈی پی 3.7%. تو یہ اس کے ڈائریکٹ امپیکٹ ہیں. بہت شکریہ جی. جی پلیز جی, اب ذرا قریب کر لیجئے مائک جی, مہربانی. جی جی. تو کیا آپ این ایف سی کی کارروائی زیادہ سنجیدگی سے شروع کریں گے؟ اور ایک چھوٹا سی تاثر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, سرکاری جو پینشن یا ان کے لیے تو ہر سال انکریز ہو جاتا ہے, لیکن لاکھوں EOPI کے پینشنر جو ہیں وہ آپ کے ریڈار پر کبھی نہیں آتے. اس حوالے سے بھی کوئی پالیسی ہے آپ کی؟ دیکھیے, اگر آپ کا جو پہلا سوال ہے, آئی تھنک کل سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ بہت اچھی میٹنگ ہوئی اور گفتگو ہوئی, اور جیسے میں نے ذکر کیا پہلے بھی کہ یہ صرف اس وقت کی بات نہیں ہے کہ اس وقت جو ایڈیشنل ریسورسز ہمیں چاہیے فار اسٹریٹجک پرپزز, تو اس میں بھی انہوں نے پورا اپنی مدد کا یقین دلایا. بٹ آئی ڈو وانٹ ٹو پٹ مائی اپریسیشن فار دا پروونس آف کے پی, اور خاص طور پہ مزمل صاحب کے لیے
बिकॉज पिछले 2-2.5 साल से ये सेक्रेटरी फाइनेंस भी यहाँ बैठे हैं कि हमें, क्योंकि आप देखें जो फ़ंड का प्रोग्राम चलता है वो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्रोग्राम नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है, वो पूरे मुल्क का प्रोग्राम है। एंड आफ्टर द डेवोल्यूशन अगर प्रोविंसेस, तो सारे प्रोविंसेस हमें सपोर्ट करते हैं, इस फंड को सपोर्ट करते हैं, और इसमें आई हैव टू एक्नॉलेज द रोल दैट केपी हैज़ आल्सो प्लेड इन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। बाकी जो पेंशन की बात है जी, वो तो कल हम जब बात करेंगे उस पे आएगा। जी क्यानी साहब, इनको माइक दें ना। ये आपका माइक ऑन, ये हमारे पास जी बाकी भी लोगों ने जाना है, 10-15 मिनट और कर लें, थोड़ा 10-15 मिनट लें ताकि सबकी बात सुन लें हम। जी मैं बैठा हूँ, आप फिक्र ना करें। यूनिवर्सिटी उनका फोकस इस चीज़ के ऊपर था कि हम जो डिजिटलाइजेशन करेंगे उससे हम थोड़ा मैसेज रेवेन्यू लेंगे और खासकर ट्रेडिंग करेंगे। तो जब आपने ट्रेडर्स एक इतनी बड़ी मेजॉरिटी को आपने उससे निकाल दिया उस डिजिटाइजेशन के प्रोसेस से फिलहाल, और उनके लिए एक नई एमनेस्टी बनेगा, उसका एमनेस्टी पास करोगे, पिछले 25 साल से आप उनको इसी तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसी तरह एग्जिट दे रहे हैं। तो इसका क्यानी साहब मुझे आप एक बात बताइए। हाँ करें। अच्छा आप सर, आपने थोड़ा सा उसको स्किप किया और मैं उधर आपकी तवज्जो लाना चाह रहा हूँ। बताइए कि जो यूएई से रिमिटेंसेस थोड़ी इंक्रीज हुई है, उसमें बड़ा फोर्सफुल एक आर्गुमेंट आ रही है कि वहाँ से लोगों का एग्जिट हो रहा है, जो पाकिस्तानी है वो वापस आ रहे हैं, उसकी वजह से ये वाला इफेक्ट है। तो इसके बाद आपने इन डिटेल कितना ही देखा? मैं पहला जिक्र करता हूँ, देखें दोनों की हर किस्म की, जब से मैंने और बिलाल क्यानी साहब ने, और इसमें हामिद सबर साहब ने जो FBR से हैं, उन्होंने बड़ा क्लीदी रोल प्ले किया। तो एक साइड पे तो ये आता है कि आप टैक्स की वसत उसमें नहीं ला रहे, यू आर गोइंग बैक एंड यू कंटिन्यू टू गो बैक टू द सेम फॉर मोर। सैलिड क्लॉथ है, जो आपका कोडिफाइड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो अब जहाँ हमने शुरुआत की उस पर भी आ रहा है कि जी आपने कैसे शुरुआत कर दी। अब देखिए 35 से 40 लाख ये छोटे दुकानदार हैं। दिस इज़ नॉट अबाउट द टीयर 1 रिटेलर्स, वहाँ पॉस मशीन भी है, सारा उनका सिलसिला वही चलेगा जो है। और इसमें हमने जो खोखे वाले हैं, जो हैं रेडी चलाते हैं, उनको भी निकाला है। तो वी हैड टू टेक अ स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। और इस वक्त आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, क्योंकि ये भी एक तनकीद आती है कि आपने वो भी स्कीम शुरू की, वो भी स्कीम शुरू की, वो भी नाकाम हुई, ये भी नाकाम हुई। 2016 से ये सिलसिला चल रहा है। तो अब एक चीज़, एक मुशावरत से और इस व्यू से आगे हम लेकर चले हैं कि हम इनको पहले फैसिलिटेशन देकर ये जी इनको दें जी, सबको आप ये दें। तो वी आर टेकिंग अ स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। अच्छा जी, तो अब यूई वाला जो आपका सवाल है ना, मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि इट्स नॉट कोई ऐसी चीज़ हो, जो मिनिस्टर ऑफ ओवरसीज़ हैं, आप उनसे ज़रूर आप रब्ता कर लीजिए चौधरी सालिक साहब से, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट नंबर्स दे सकते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है, कितने लोग गए, कितने लोग निकाले गए, कितने लोग वापस आ गए हैं। ये तो वो आपको बयान कर सकते हैं। ऑल आई कैन टेल यू कि मुझे इस वक्त ऐसा कोई एक्सोडस नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से भी और देखिए, मैं इसलिए भी ये कहता हूँ कि उस इकॉनमी ने आगे बढ़ना भी है, उस इकॉनमी ने आगे चलना भी है पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट। एंड अ लॉट ऑफ आवर डायस्पोरा आर एक्चुअली इन एसेंशियल सर्विसेज। तो ऐसी बात नहीं है कि वो कहें कि जी हमने कल एसेंशियल सर्विसेज जो है वो ख़त्म कर देनी है। लेकिन इसका जो अगर आपको फिर भी डाउट है, तो आई थिंक चौधरी सालिक साहब इज़ द बेस्ट पर्सन कि आप उनसे ज़रूर इस पर बात कर लीजिए। जी आगे चलिए जी। जी सर।
जी जी बताइए। तो सर आपने पिछली मरतबा जब यहीं पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपसे क्वेश्चन हुआ था, आपने कहा था कोई मुकद्दस गायब नहीं होगी, हर एक को टैक्स में अपनी कंट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी। आपके पास टैक्स के फिगर हैं, आपने ग्रोथ का बताया, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, तो ये जरा कहीं बता दीजिएगा उसमें कंट्रीब्यूशन इस तबका की अशराफिया की बड़े लोगों की कितनी ये ताकतवर हो। दूसरा ये कि आपने दबंग ऑफिसर भी लगा है, लेकिन क्या वजह है कि आपने पूरी टीम के साथ हमें एफटीआर में भी ब्रीफिंग दी थी कि सीएफओ को हम पकड़ेंगे, इसमें बिलियन ऑफ रुपीज के हमने स्कैम पकड़ लिए, सब कुछ किया। कौन सी ऐसी ताकत है कि जो आपसे भी बढ़ जाए, तो प्राइम मिनिस्टर भी इसको फोकस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर उस पर कोई एक्शन नहीं हो पाता, उसका रिकवरी नहीं हो पाती? उसकी अगर डिटेल है तो बता दें। लास्ट सर जी आपका ये इकोनॉमिक सर्वे है, ये अलाइन नहीं करता, ये अलाइन नहीं करता कुछ चीजों में जमीनी हकायक से। इसमें आपने ये दिया हुआ है कि आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें इजाफा हुआ है। आपने रोजी पिक्चर पेश की है, अगर ये रोजी पिक्चर है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ी है, और कोई रोजी पिक्चर है तो ऑन ग्राउंड जो लोगों की जिंदगी है उस पर इसका इम्पैक्ट उसका देखने में क्यों नहीं? ठीक है जी। पहली बात तो है कि देखें, मैं दोबारा कहूँगा, इसलिए हमने वो आपको शीट भी दे दी है। उस शीट के ऊपर इन एडिशन टू द इकोनॉमिक सर्वे, अगर आप कहीं भी कहें कि जो उसमें लिखा भी हुआ है कि ये हकायक हैं, फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स के साथ आप डिसएग्री कर सकते हैं, वो दोज आर फैक्ट्स। तो अभी भी बात करके गए हैं प्लानिंग मिनिस्टर भी, हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी, ये आपका प्रेरोगेटिव है सर, ये आपका प्रेरोगेटिव है, ये आपका व्यू हो सकता है, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं जी। और दूसरा जो है, जो टैक्सेशन रिलेटेड, मैंने तो आपको दो बड़ी स्पेसिफिक एग्जांपल्स दी हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमें कैसे हेल्प किया है। और बाकी बजट के बाद अगर आप चाहते हैं ना कि चेयरमैन एफबीआर आपके साथ बैठ जाए, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये आपको एक बहुत मुफस्सल देंगे। बिकॉज मैंने अभी कुछ सेक्टर्स का जिक्र किया, मैंने जिक्र किया सीमेंट और जो शुगर है, वो ये आपके साथ बात करेंगे टोबैको पे क्या एक्शन हुआ है, क्योंकि हो सकता है आपका इशारा वहाँ हो, और ये आपको डिटेल में बताएंगे कि वहाँ क्या एक्शन हुआ है। और इसी तरह जो हम बाकी सेक्टर्स हैं, बेवरेजेस हैं एक्सेट्रा, आप फिक्र ना करें, जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसको लीड कर रहे हैं ना, तो वी आर वेरी क्लियर कि कोई इसमें सीक्रेट काउज नहीं है। तो ये आपको बिल्कुल बताएंगे और आपकी तसल्ली करवाएंगे। अगर फिर भी तसल्ली ना हुई फिर हम आपको और फर्दर डिटेल्स देंगे, आप उसके बारे में फिक्र ना कीजिएगा। अफसर बाजवा एक सवाल अफसर में कीजिएगा। जी जी सर, एक ही छोटा सा सवाल है मेरा। सरमायाकारी की आपने बात की, SIFC बहुत मेहनत कर रही है, हमारे हाईएस्ट लेवल पे लीडरशिप मिलिट्री भी सिविल की उसको चेयर कर रही है। आपने बताया कि कंपनीज जो पहले से यहाँ पे मौजूद हैं वो एक्सपेंड कर रही हैं, लेकिन हमारे पास सरमायाकारी की फिगर कोई नहीं आई कि वो आया लॉन्ग टर्म जिसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं वो बड़ी है या कम हुई। और दूसरा मेरा ये, आपने कहा कि 1 अरब के करीब पहुँच गया फ्रीलांसर्स, उनकी पास कोई ना लेबर लॉस की ना डबल टैक्सेशन की कोई प्रोटेक्शन नहीं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इसके कुछ आप करें सर। देखें, पहली बात तो ये है, एनुअल बजट स्टेटमेंट में आएगी, एनुअल बजट स्टेटमेंट में आती भी है, एनुअल बजट स्टेटमेंट में होगी ऑनलाइन सर अवेलेबल होगी, ऑनलाइन अवेलेबल होगी, शहबाज साहब अवेलेबल होगी ऑनलाइन, डोंट वेबसाइट पर। सर ये मेरे साथ बैठे मोहसिन साहब, अर्ज है हजूर के आएगी इंशाल्लाह। ऑनलाइन लग गई, ऑनलाइन वर्जन में ये एक मिनट कर, मेरा सवाल इसकी कंपाइलेशन में दसो जी शहबाज साहब जवाब दो। मैं बता दूं थोड़ी इसकी एक तो मेरी आपसे एक मिनट देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि इसको किसी ऑर्डर से लेकर चलें। जो साथ बात हो रही है, आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ऑनलाइन होगी। इस क्वेश्चन के बाद आपके पास मैं यहाँ बैठा हूँ,
میں یہاں میرے بھائی میں یہاں بیٹھا ہوں جب تک سب کے آپ جب تک نہیں تھکتے میں بھی نہیں تھکتا. میرے بھائی میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ تسلی کریں, آپ کے سوال کے جواب دیں, ہم آج آپ فکر نہ کریں. جی آپ کا جی ہاں باجوہ صاحب آپ کے 2 سوال تھے. ایک تو آپ کا دیکھیں انویسٹمنٹ کا سوال ہے. دیکھیں میں نے انویسٹمنٹ کا میں نے کہا کہ لوکل انویسٹمنٹ سے بات چیت شروع ہوگی. جہاں تک ایف ڈی آئی کا تعلق ہے وہ تو نمبرز آپ کے سامنے ہیں, میں نے تو نہیں اس کو بات کرنی جس پہ بات آ رہی ہے کہ جی اتنا یہ کم ہوا ہے ایٹسیٹرا. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ آپ کی جو کہ لوکل انویسٹمنٹ جو ہے, میں نے ابھی لوکل انویسٹمنٹ آپ کو پریویٹائزیشن کی بات کی ہے اور میں نے ابھی یہ 5G اسپیکٹرم کی بات کی ہے. یہ سارے وہ نمبرز ہیں کہ ٹوٹل بڈ پی آئی اے کے لیے 2 کنسورشیم سے $1.2 بلین کی آئیں. جو یہ 5G اسپیکٹرم ہے یہ $500 ملین آیا. تو یہ اب لوکل انویسٹمنٹ آئے گی, دا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ول فالو. یہ تو پہلی بات ہے. دوسرا آپ کا سوال کیا تھا جی؟ فری لانسرز کا. دیکھیے فری لانسرز کو ہم نے یہ میں ان کے سوال سے بھی جوڑ رہا ہوں جنہوں نے پہلے امپلائمنٹ کی بات کی ہے. انصاری صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. دیکھیں امپلائمنٹ جو ہے گورنمنٹ کا کام ہے ایکو سسٹم دینا. وی ہیو دا 3rd largest population free lancer population in the world. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ پاپولیشن بڑھتی رہے, ان کو اپ اسکل کرتے رہے, ری اسکل کرتے رہیں. نمبر 1. نمبر 2, دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری. ہمیں جو ساری باتیں ابھی کی گئی ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ کی یہ تکالیف ہیں ان کو ہم کیسے گورنمنٹ جو ہے وہ یہ ان دا نیو ورلڈ آرڈر, اگر ہمارا ہمسایہ ملک دیکھ لیں آپ تھوڑی دیر کے لیے, بیکاز اس میں بہت بڑی ڈسکشن ہوتی ہے کہ وہاں تو گروتھ 8% سے اوپر رہی ہے نا. وہاں کیا تنقید ہو رہی ہے؟ جاب لیس گروتھ. بیکاز جیسے جیسے آپ کیپٹل انٹینسو انڈسٹریز میں جائیں گے, جیسے جیسے آپ پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گے, جیسے جیسے آپ اے آئی لیڈ ڈسکشن میں جائیں گے, ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کو اس سائڈ پہ اپ اسکل اور ری اسکل کرنا ہے. یہ جو آپ کے ٹریڈیشنل چیزیں ہیں کہ جی اتنا ہو جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا, دیٹ پیراڈائم از گون. نہیں, میں اپنے بچیوں سے بھی بات کرتا ہوں اور ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے نیفیوز اور نیسز سے بھی بات کرتا ہوں. یہ اور ابھی آپ امریکہ میں دیکھیں انٹری لیول جابز آر گون. یہ ابھی انہوں نے ماشاءاللہ کلاؤڈ کی جو بات کی ہے, انٹری لیول کی تو ضرورت نہیں ہے, نہ لا فرمز میں ضرورت ہے, نہ انویسٹمنٹ بینکس میں ضرورت ہے, نہ کہیں اور جگہ ضرورت ہے. دا گریجویٹس ان دا US رائٹ ناؤ آر ایکچولی سفرنگ بیکاز دا انٹری لیول جابز آر گون. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا نا نئے پیراڈائم کے بارے میں سوچنا پڑے گا ایز وی گو فارورڈ. اور ہمارا کام یہ ہے, جو شاہزہ جو منسٹر آئی ٹی ہیں اتنا زبردست کام کر رہی ہیں ان ٹرمز آف پروفیشنل ٹریننگ اینڈ اپ اسکلنگ, ری اسکلنگ, دیٹس ویئر وی نیڈ ٹو گو ٹو گیٹ دا امپلائمنٹ گوئنگ. سر آپ پہلے بات کر لیں, آپ ناراض ہوئے ہیں, ان کو دیں تاکہ ناراضگی تو ہم کم کریں. نہیں آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں. ہاں آئیے جی, آئیے بتائیے. ہاں جی سر آپ کا یہ بند ہے شاید, آپ کائنڈلی دیکھ. جی جی سر یہ بتائیں کہ آپ کا رائٹ ہے, آپ نے بڑی روزی پکچر پیش کی ہے, میکرو اکنامک نمبرز دیے ہیں, لیکن فنڈامنٹل جو نمبرز ہیں وہ ڈاؤن گئے ہیں. آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی, ٹھیک, $2 بلین سے $1.4 بلین پہ آ رہی ہے, ابھی تک نمبر آئے ہیں. ٹھیک. ایکسپورٹس آپ کی کوئی 5.5-6% نیچے گئی ہیں. اچھا. اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ باقی آپ دیکھیں کہ میکرو اکنامک جو نمبرز ہیں وہ نیچے گئے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ 2 کا بتائیں نا, باقی بھی بتا دیں. ہاں باقی یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر کا یہ کہنا کہ آپ میکرو اکنامک نمبرز پہ فوکس ضرور کریں, لیکن اگر گراؤنڈ ریالٹی ڈفرینٹ ہے, عوام کو فائدہ نہیں پہنچ رہا, ان کو ریلیف نہیں مل رہا, روزگار نہیں مل رہا, جاب نہیں مل رہی, مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, تو آپ کے اوپر یہ عدم اعتماد نہیں آپ کی پالیسیز کے اوپر, پرائم منسٹر کا یہ کہنا. اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کے سامنے اکنامک سروے ہے, آپ نے پچھلے 2-3 سال میں کتنا امپلائمنٹ جنریٹ کیا, کتنے لوگوں کو روزگار ملا, یہ رکھتا. ٹھیک, چلیں ہو گیا جی سارا. اچھا ٹھیک. تو ایکسپورٹس کا تو میں نے خود ذکر کر دیا اور آپ کو بتا دیا کہ وہاں کہاں اور کس وجہ سے وہ ریڈکشن ہوئی ہے, وچ از اسینشلی دا فوڈ سیکٹر.
میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ کہاں کہاں ویلیو ایڈیڈ ایکسپورٹس بڑی ہیں. تو اس لیے ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری کا یہ کہنا کہ جی ہم یہ ہے وہ ہے. تو فوڈ سیکٹر میں میں نے آپ کو 2 بڑی کلیئر چیزیں بتائیں کہ $1.1 بلین ٹو ڈیٹ از رائس اور $400 ملین اس کا شوگر کا تھا وچ از 1. So that's $1.5 بلین in one go. ٹھیک ہے جی. اور باقی کسی جگہ بڑی ہوں گی تو یہ اب تقریباً اسی جگہ پہ آ رہا ہے نا $30 بلین کے قریب. تو اس وقت میں آپ کو اوور آل ایک بتا بھی دیتا ہوں کہ اس وقت جو اس سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے ہم تقریباً کہاں اس کو کمپلیٹ کریں گے. تو تقریباً $30 بلین اور آپ کی بات درست ہے کہ ہماری ایکسپورٹ پچھلے سال کے مطابق میں تھوڑی سی کم ہوگی. اور اس میں دیز آر 2 فیکٹرز. دس از ناٹ براڈ بیسڈ. دیٹ واز مائی پوائنٹ. ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ 41 سے 42 کے قریب ہوں گی. ہماری جو امپورٹ ہے ہمارا خیال تھا کہ وہ بل نیچے ہوگا, لیکن بیکاز آف دا پیٹرولیم پرائس انکریزز ہو سکتا ہے یہ 70 کے قریب ٹچ کر جائے. تو وی ول بی, اور آئی ٹی سروسز میں بیکاز آئی ٹی ایکسپورٹس آر گوئنگ ٹو انشاءاللہ ٹچ اراؤنڈ $4.5 بلین. تو آئی تھنک آر کرنٹ اکاؤنٹ از گوئنگ ٹو ریمین ویل ود ان دا ٹارگیٹڈ نمبر اینڈ واٹ وی ہیو ایڈوائزڈ. تو پہلے 9 مہینے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں تھا, پھر اپریل میں اس میں آیا بیکاز آف دا پیٹرولیم پرائسز وچ وینٹ اپ. تو ایک تو آپ کی یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی بات میں امپلائمنٹ پہ اسی لیے میں نے دوبارہ ان کے پاس گیا ہوں. ان کی بات درست تھی, آپ نے اس کو دہرایا ہے کہ جی امپلائمنٹ اس لحاظ سے نہیں بڑھی ہے. اگر پرائم منسٹر نے بھی کیا تو اچھی بات ہے. خود جو اگر ہم بات کر لیں بجائے اس سے کہ آپ تنقید کریں, ہم کچھ چیزوں کو ادراک بھی تو کرنا چاہیے نا کہ ہمیں کون سی چیزیں ہیں جو مناسب جا رہی ہیں, ٹھیک سمت میں جا رہی ہیں. واٹ آر دا تھنگز دیٹ وی وانٹ ٹو ورک آن. تو ہی از رائٹ ان ٹرمز آف واٹ ہی از سیڈ بیکاز اٹ اسٹارٹس ود ایکنالجمنٹ. اگر آپ کوئی چیز ایکنالوجی نہ کریں تو پھر اس کے اوپر آپ آگے کیسے کریں گے. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا موقع دے دیں میرے بھائی. کل ہم بجٹ پیش کریں گے, اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ سم آف دا پوائنٹس دیٹ یو ہیو میڈ کہ ہم انڈسٹری کو اور باقی جگہوں کو ہم کیسے ایکسپورٹ لیڈ ڈسکشن کو ہم کیسے ہیلپ کریں اس کو بڑھاوا دینے کے لیے. تو پرسوں ہماری دوبارہ بات ہو جائے گی. ہو سکتا ہے آپ کہیں گے میں پھر بھی مطمئن نہیں ہوں. دیٹ از یور پریروگیٹو اینڈ وی رسپیکٹ دیٹ. جی آپ ان کے میں بات سننا چاہتا ہوں. جی سارے میرے بھائی سارے کوئی ناراض نہ ہوں. ہاں جی آپ بتائیے. جی یہ تھوڑا سا جی اس کو آن کر لیجیے. انتخابی جائزے میں پیش کیے ہیں, اس سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ عوام کو بجٹ آئے گا انشاءاللہ. لیکن آپ آگے دیکھیں تو بی جے پی کے اندر جو تیزی لانے کے لیے معاشی استحکام کے لیے کیا مراد جو ہے وہ آگے پیش کرنا چاہیے. دیکھیں وہ تو کل میں بجٹ میں بات کروں گا. دیکھیں میں آپ سب لوگ جو ہیں یہ میں جی اب آخری 5 منٹ ہیں, اگر اس میں کسی اور میں ہو. اچھا نہیں دیکھیں وی ہیو ٹو گو ٹو دا لیڈیز. I will not go, we will not go without talking to them. 1 منٹ سر میں ان کا جواب تو دے دوں میں مجھے اگر اجازت دے. آپ نے جو ابھی ذکر کیا کل ذرا اس میں بجٹ آ لینے دیں بیکاز آپ نے یہی بات کی نا گروتھ کی. دیکھیں ہمیں گروتھ, ہر ایک کو گروتھ چاہیے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم نے 4 سال پہلے بھی ایکسپیریمنٹ کیا تھا. گروتھ لانا بہت 3 مہینے میں 4 مہینے میں جو آپ گروتھ نمبر کہیں گے ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو پمپ لیکوڈیٹی ان ٹو دا سسٹم. امپورٹ بڑھیں گی آپ کی. ابھی بھی جو آپ کی امپورٹ کچھ بڑھی ہیں, ایک تو پیٹرولیم سے بڑھی ہیں, دوسرا جو آپ کا LSM کا انکریز ہوا ہے. کچھ امپورٹ تو ایسی ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کہیں سے کنزمپشن کے لیے. تقریباً $1 بلین کی جو امپورٹ بڑھی ہے وہ مشینری کی وجہ سے بڑھی ہے. دیٹ از ایکچولی گڈ نیوز فار پاکستان. کیونکہ اگر کوئی مشینری منگوا رہا ہے ویدر از ٹیکسٹائل فار اینی ادر مینوفیکچرنگ, تو اس نے اس کو کہیں کھپت کرنا ہے, اس کے بارے میں اس نے سوچا ہوگا کہ میں نے ایکسپینڈ اپنی فیکٹری کو کیسے کرنا ہے. تو دیٹس گڈ نیوز. بٹ آور پرابلم از بیکاز وی ہیو بین امپورٹ ڈپینڈنٹ فار سچ اے لانگ ٹائم کہ جیسے یہ جاتا ہے اوپر, اف اٹ گیٹس آؤٹ آف کنٹرول, ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے. اور پھر ہم واپس گو ٹو دا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ, جس پہ آپ سب پھر ناراض ہوتے ہیں کہ آپ واپس کیوں گئے ہیں.
تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس دفعہ تھوڑا سا ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں تاکہ یہ ہم بوم اینڈ بس سائیکل سے نکلیں. جی بتائیے جی بتائیے جی. سر یہ کوشچن ہے کہ آپ نے 2 سال سے رائٹ سائیکلنگ کے اوپر کام کیا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو رائٹ سائیکلنگ کے حوالے سے جو آپ نے ادارے بھی بند کیے ہیں اس میں کتنی سیونگ ہوئی ہے 2 سالوں میں اور اس سال کتنی ہوئی ہے؟ ایک تو یہ. دوسرا میرا راشن سوال کریں کہ نہیں ابھی نا ہم اس کو مختصر کریں گے, پھر ہم آپ کے پاس پرسوں حاضر ہونا ہے. نہیں ابھی میں ایکچولی بڑی مدمانہ طریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی جا کے بجٹ کی تیاری کر دی ہے, تو اس لیے ہم نے پھر پرسوں حاضر ہونا ہے. میں پہلے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. ڈن. جی آپ کا یہ تھا کہ ہم نے 3 اداروں کو جو بند کیا ہے, اس میں پاسکو ہے, اس میں یوٹیلٹی سروسز کارپوریشن ہے, اس میں PWD. یہ 3 ادارے بند ہوئے. اب اس میں میں آپ کو بڑا کھل کر بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کی رائٹ سائزنگ میں وی ہیو پیڈ دا سیورنس پیکیجز جو سارا بنتا تھا. دیکھیے آپ اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے. It's not a question of the number of people who were employed there and their salaries. That, quite frankly, is a very small portion. اصل ایشو ہمارا یہ رہا ہے, اور یوٹیلٹی سروس کارپوریشن کو آپ اٹھا لیں کہ جو ہم سبسڈیز دیتے ہیں, سبسڈیز go into billions and those billions are siphoned off in corruption. That is the real cost to the exchequer. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہم یہ کیوں بند کرتے جا رہے ہیں اور کیوں ہم ڈیجیٹل اس کو آگے لے جا رہے ہیں ڈسبرسمنٹ میں ایٹسیٹرا. دیکھیں جی 1-2 اور سوال. آپ بولتے ہی بولیے. جی بتائیے. دیکھیں میں تو صرف نہیں سیکنڈ کا کیا ہے. نہیں میں نے اگلے سال کی تو ریمیٹنس کی کوئی آپ سے بات ہی نہیں کی ہے. نہیں میں نے تو اس سال کی بات کی ہے کہ کہاں وی ایکسپیکٹ ٹو کلوز دا ریمیٹنسز وچ ول بی اینی ویئر بٹوین $41 to $42 بلین. ہو سکتا ہے. اب GDP کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اس میں سے, لیکن ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دیٹ دس دا لارجسٹ سائز آف $450 بلین. تو آپ اس میں دیکھ لیں گی جو اس سال کا حجم ہے وہ $450 بلین ہے GDP کا, which is the highest ever in the country's history. آپ کا جی بہت شکریہ جی. اسلام آباد وفاقی وزیر خزانہ سینٹر محمد اورنگزیب قومی اقتصادی سروے 2025-26 پیش کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا زرعی شعبے کی شرح نمو 2.89% رہی.